السلام علیکم ورحمۃ اللہ گائز. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ جو کہ ہے مہنگائی کا. پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا میں یہ ایکسپیرینس کیا جا رہا ہے کہ چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو رہی ہیں. اس کے بہت زیادہ نیگیٹو ریپرکشنز لوگوں کی زندگیوں میں آ رہے ہیں اور کچھ ایسے واقعات بھی آ رہے ہیں جہاں پہ لوگ اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو زیادتی کا نشانہ بنا رہے ہیں. کچھ کیسز میں ان کو قتل بھی کر رہے ہیں کیونکہ ان سے ایسا ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہماری اس حالات کے اندر ہمارا زندہ رہنا بہت مشکل ہو چکا ہے. انشاءاللہ آج اسی کے بارے میں بات کریں گے اور مزید کچھ چیزیں. کیوں دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an Attitude, with me Raja Ziaul Haq and my very esteemed panel of guests. سب سے پہلے ہم میں یہاں لیفٹ سے سٹارٹ کرتا ہوں. ہمارے پاس یہاں پہ بردر ابو سعد موجود ہیں. ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح اپنی ٹی شرٹس کے لیے یہ مشہور ہیں, جانے جاتے ہیں. بڑے امپورٹنٹ میسیجز منہ سے کم اور ٹی شرٹ سے زیادہ بولتے ہیں. ابو سعد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. دیر از آلویز اے دعویٰ لیسن جو آپ ہمیں دے رے ہوتے ہیں. آج آپ کہہ رہے ہیں نیور گیو اپ. آئی ڈونٹ انٹینڈ ٹو گیو اپ. ایکچولی ٹاپک بھی ایسے ہی ہے نا. ہاں ٹاپک بھی ایسی ہے, ٹاپک بھی ایسی ہے. اس کے مطابق وی ہیو ٹو ٹرائی ٹو کیپ ٹرائی. یعنی ہم جب ہمارے پہ کیمرہ آئے ہم ایک منہ سے لفظ نہ بولیں لیکن آر ٹی شرٹ سیز اٹ آل, رائٹ. الحمدللہ. اور میرے ساتھ پاکستان کے بہت ہی جانے پہچانے ولاگر, یوٹیوبر, انفلوئنسر بردر علی ای ولاگز بھی موجود ہیں. علی بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آج آپ لگتا ہے میری شرٹ پہن کے آئے. ہاں مجھے ایسی فیلنگ. الحمدللہ الحمدللہ. دیکھیں آہستہ آہستہ انسان کی طبیعت جو ہے نا وہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ. بہت اچھا لگا آپ کو یہاں دیکھ کے. ماشاءاللہ آپ کی طرف سے بھی بڑی امیزنگ ویڈیوز آ رہی ہیں, بڑے امیزنگ ولاگز آ رہے ہیں. اینڈ سو فار دوز آف یو ہو ہیونٹ ریئلی سبسکرائب ٹو چینل, اس چینل کو فوراً سے علی ای کا چینل ہے اس کو جا کے لائک کریں, سبسکرائب کریں. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو ہٹ دیٹ بیل آئیکن, دیٹس کمپلسری. اور میرے ساتھ میرے ایکسٹریم رائٹ سائڈ پہ موجود ہیں میرے پیارے بھائی, میرے حج کے ساتھی محسن چیمہ بھائی, ایڈیڈاز کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے. محسن بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. محسن بھائی آج جیسے ہم لوگ ہنسی مذاق تو اپنی جگہ پہ ہے بٹ دیر از اے ویری سیریس ٹاپک جس پہ ہم نے آج بات کرنی ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر آنے سے پہلے تھوڑا سا ہم اپنا ذرا ماحول تھوڑا سا وہ کر لیں تاکہ آپ لوگ ریلیکس ہو جائیں, تاکہ پھر ہم ذرا ایزی ہو کے بات کریں. بریک دی آئس سیگمنٹ میں آج ہم جائیں گے. But before we go into the break the ice segment, let me give you a little pretext of this break the ice segment. آج کا جو break the ice segment ہے اس میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہمارے جو بھائی ہیں آپس میں ہمارا ایک ہنسی مذاق بڑا مزیدار قسم کا چلتا رہتا ہے موبائل فون کے برانڈس کے اوپر, ٹھیک ہے. اینڈ ایوری بڈی ہو از ان یوتھ کلب نوز کہ میں آئی فون کا بڑا سپورٹر ہوں اور یہ ایک لائٹ جوکنگ مینر میں ہوتا ہے. یہ نہیں کہ میں ایمبیسڈر بھی ہوں لائک تو خیر بہرحال میں بہت آئی فون کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہوں. اور میرے بھائی علی ای جو ہیں اور عمر تارڑ جو ہیں اور طه ابن جلیل جو ہیں یہ اینڈرائڈ کی سپورٹ میں ہوتے ہیں. اور ان کے ساتھ میری اکثر جو ہے نا ایک وہ ٹسل اور تو میں چلتی رہتی ہے اور یہ بڑی لائٹ ہارٹڈ ہوتی ہے اور مذاق ہی ہوتا ہے. بٹ انشاءاللہ اس مذاق کو ہم کبھی کبھار ذرا سیریس بھی لے لیتے ہیں. تو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے ایک جگہ پر, کھجوٹ گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ ہم لوگوں نے جا کے ایک بائکس پہ گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ میرے پیارے بھائی جو ہیں ان سے میری ایک رات پہلے اس ٹاپک پہ بڑی گرما گرم بحث ہوئی تھی. مطلب مذاق میں شغل میلہ چل رہا تھا. تو ان کے ہاتھوں میں ان کے فونس تھے, جو بھی فونس تھے, ٹھیک ہے. تو میں نے کیا کیا, ان کی چپکے سے اپنے ہی آئی فون سے ان کی خوبصورت تصویریں کھینچی اور پھر ان کا ایڈ بنا کے ان کو بھیج دیا اور جتنے بھی ہماری یوتھ کلب کے گروپ ممبرز ہیں ان کو بھیج دیا. تو آئیے وہ ایڈ ملاحظہ فرمائیں کہ ان کے منہ سے سنتے ہیں کہ کتنا امیزنگ ان کا ایڈ ہے. تو سب سے پہلا ایڈ یہ آپ کے سامنے ہے جی. علی ای اس کا نشانہ ہے اور خوبصورت ایڈ ہے, خوبصورت ترین تصویر ہے اور لکھا ہوا ہے کہ جی مائی لائف ریوالوز اراؤنڈ ٹیکنالوجی اینڈ میڈیا. آئی ہیو فیسڈ مینی چیلنجز ان لائف بٹ بائنگ اے فون از ناٹ ون آف دیم. فار می دا ڈیسیژن از سمپل اینڈ کلیئر. این آئی فون از آل آئی ایور نیڈ. نف سیڈ علی ای. او یا دیٹس اٹ. اور نیچے لکھا ہوا ہے آئی فون, the rest are a bad joke. میرے ہاتھ میں فون کون سا یہ بتائیں نا. یہ بس جو ہمارے آڈینس کو سمجھ میں آ جائے میں سوچتا ہوں یہ. نیکسٹ ایڈ پہ آئیں جی, بہت ہی حسین ترین ایڈ ہے. یہ ہمارے عمر تارڑ بھائی ہیں ماشاءاللہ, اور وہ اپنے ایڈ میں کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں I have traveled the world from Germany to Pakistan. I have seen people, places and things most people can only dream of. I am a technology guru and there is no phone out there better than an iPhone.
iPhone because I'm worth it. یہ وہ لوریال سے لیا تھا تھوڑا سا. تو یہ عمر تاڑا بھائی the one who doesn't agree with an iPhone, ان کے منہ سے ہم نے یہ باتیں نکلوا دی. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ طاہر ابن جلیل ہمارے بھائی جو ہے, ان کا ایڈ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. look at that little وہ جو گلاس وہاں پڑا ہوا ہے the whole imagery. اور وہ کہتے ہیں my choices are simple, I only prefer the best. That is why no phone has ever satisfied me except the iPhone. If you disagree, frankly, I don't care. I am who I am. Deal with it. طاہر ابن جلیل. iPhone no other will do. تو یہ ہمارے ایڈز ہیں جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئی فون کو ہم بیچ دیں ملینز آف ڈالرز میں بک گئی ہے. یہ میڈیا مینیپولیشن ہے جو آپ ہاں, تو اس سے آئی تھنک آڈینس کو یہ بھی پتا لگے گا. ٹیک اینی پکچر اینڈ پٹ اینی کائنڈ آف ایڈ, اور اس کا جو مرضی آپ بنائیں بیسیکلی. بالکل. سو آئی تھنک اس میں ایک ہڈن میسج یہ ہے کہ جسٹ بیکاز دیر از اے پکچر آف سم ون along with the text doesn't mean that this person said it. So obviously یہ ایک لائٹ ہارٹڈ ہیومر تھا, بٹ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے بردرز جو ہیں وہ ایکچولی اس چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ایکچولی آئی فون کو سپورٹ کرتے جی, لیکن انشاءاللہ ون ڈے انشاءاللہ. اچھا تو گائز, اسی آئی فون اینڈ موبائل فونز اینڈ آل آف دس ایکسپینسو اسٹاف, یعنی فونس کی پرائسز بھی کہاں پہنچ گئی ہیں, پیٹرول کہاں پہنچ گیا ہے, ڈالر کہاں چلا گیا. اور یہ ابھی ہم شروع میں بات کرتے ہیں کہ دس از ناٹ جسٹ ان پاکستان, اٹس ایوری ویئر. اینڈ obviously you feel the hit, you know, کہ حالات جس طرح چل رہے ہیں, لوگوں کو اپنا لائف اسٹائل کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, لوگوں کو اپنے سچویشنس کے ساتھ ڈیل کرنا پڑ رہا ہے. سم لوگ, کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو بیچارے, جو خاص طور پہ آپ کے لوور مڈل کلاس یا بالکل جو پور طبقہ ہے, ان کے ہاں تو بہت حالات خراب ہو چکے ہیں. اینڈ دا ایشو از کہ سیلریز آر اسٹل دا سیم, وہی سیلریز چل رہی ہیں لوگوں کی, وہی دیہڑیاں چل رہی ہیں, لیکن چیزیں جو ہے وہ بہت اوپر چلی گئی, کاسٹ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے نا. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جس طرح فیول پرائز اوپر جاتی ہے نا, تو ایوری تھنگ گیٹس افیکٹڈ. یعنی آپ جو فار ایگزامپل ایک اگر فروٹ بیچنے والا ہے یا کوئی بندہ اگر کچھ بھی مطلب روٹین کھانے پینے کی جو چیزیں آپ کا, یعنی آٹا ہو گیا, یو نو ایگز کی اگر بات کی جائے, بریڈ اینڈ آل, تو ساری چیزیں جو ہے اس میں افیکٹ. جینوئن پیپل آر کمپلیننگ. میں نے وہ دیکھا, ایک تو ویڈیو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا نا, کہ عورت نے ویڈیو بنا کے بھیجی, اپنی گروسری لسٹ پوسٹ کی ہوئی تھی کہ کتنا زیادہ جو ہے وہ برڈن ہے. دوسرا ایک اور پوسٹ بھی دیکھی, بیکن ہاؤس کی کوئی ٹیچر تھیں خاتون, انہوں نے پوسٹ کیا ہوا تھا کہ 40,000 میری سیلری ہے, 7th 8th گریڈ کو میں پڑھاتی ہوں سائنس, اور 10,000 میرا فیول لگتا ہے, اور 30,000 بچتے ہیں, باقی گھر کے اخراجات بھی ہوتے ہیں. تو بڑا مشکل ہو رہا ہے لوگوں پہ. اچھا میں بھی اپنی بات اگر بات کروں نا, فار ایگزامپل آئی بین ہیئر اسلام آباد میں, یعنی تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہیں, اور ظاہر بات ہے گھر کا جو سامان وغیرہ لے کے آنا پڑتا ہے, تو ریٹس ڈبل ہو گئے, بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ کہنا چاہیے. ویدر اٹ از کوکنگ آئل, اب دیکھیں یہ سب کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے. کوکنگ آئل ہو گیا, آپ کے رائس, آپ کا جو ہے فلاور ہو گیا, آٹا وغیرہ, تو یہ واقعی ہٹ کر رہا ہے. سبحان اللہ. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو تھوڑے بہت اپر کلاس کے جو لوگ ہیں دے کین مینیج سم ہاؤ, لیکن سبحان اللہ جو ہمارے بھائی جو ٹیکسی ڈرائیورز ہیں, جو ریڈی وغیرہ چلاتے ہیں, تو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ فار دیز پیپل ٹو کوپ اپ. اور اس کے بتاؤں اس کے ریپرکشنس کیا ہیں. سبحان اللہ, یسٹرڈے آئی واز کمنگ آؤٹ آف دا جم, اور ساتھ میں نا بینک بھی ہے, تو رش لگا ہوا تھا وہاں پہ, کچھ خواتین بھی تھی, لیڈیز بھی تھی. تو پتہ چلا کیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں کہ کچھ لڑکے آئے ہیں بائک پہ, اور وہ ان کا پرس سنیچ کر کے چلے گئے ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا انٹرکنیکٹڈ ہے. دیکھیں جو ہمارے جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, اور اس سے بھی نیچے جو طبقہ ہے, ان کے لیے ابھی سفید پوش لوگ بھی بہت سارے ہوتے ہیں. دیکھو کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ڈیسنٹ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, بڑے یعنی بیسکلی دے آر ٹرائنگ ٹو میک اینڈز میٹ, اینڈ وین سم تھنگ لائک دس ہیپنز, یو نو, آل آف اے سڈن پرائسز ڈبل ہو جاتی ہیں, فیول کہاں سے کہاں پہنچ گیا. آئی مین اٹ ٹیکس اے ٹول آن ایوری بڈی. اینڈ ہوتا یہ کہ وہ لوگ جو بیچارے اللہ کے فضل سے بڑے مشکل سے افلوٹ تھے, تو ہوتا یہ کہ وہ پھر آہستہ آہستہ ان کے اوپر بھی ہٹ ہوتا ہے, اینڈ دین دے آر ناؤ لوکنگ فار آلٹرنیٹیوز. تو یہ تو میں ادھر بتا رہا ہوں, اگر ایک بندہ واقعی میں غریب ہے اور اس کو ہٹ پڑتی ہے اوپر سے, تو ظاہری بات ہے اس نے اپنے بچوں کو فینڈ کرنا ہے, اس نے ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ کرائمز میں ایک دم سے اضافہ ہوتا ہے, اور آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یعنی موبائل سنیچنگ کے واقعات اور ڈفرینٹ چیزوں کے, بیکاز وہ جو طبقہ ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارے شہروں میں بھی, بڑے شہروں میں بھی آس پاس جھگیوں میں لوگ رہ رہے ہیں, اور اس کا کیا ہے جب ان کو ہٹ پڑتی ہے کہ بھائی جب آپ نے بتایا کہ آٹا دال چینی جو ہے وہ ڈبل پرائس پہ ہو گئی ہے, اب انہوں نے کہاں سے لینا, دے وانٹ ٹو سروائیو, مجبور ہیں بالکل. اینڈ پھر وہ مجبوری کے اندر بھی ہوں گے, کچھ ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ بھی ہوں جو کہ پیشہ ور بھی ہوں, ایڈوانٹیج لیتے ہیں, بٹ دس سائیکل ول اسٹارٹ. سو اٹس ویری ڈینجرس فار اے کنٹری جہاں پہ انفلیشن جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو جائے اور اس کے بعد اس کا کوئی کنٹرول میکینزم نہ ہو. سوشل اسٹیٹس ہے بھائی, ابھی ریسنٹلی میں نے بڑا چینج ہوتے دیکھا ہے, ایک شفٹ دیکھا ہے. ابھی گاڑیوں کی پرائسز سے میں نے ویسے اندازہ لگایا
کہ 2018 میں جو بندہ سیوک خرید سکتا ہے, سیوک آپ کو پتہ ہے سیوک کرولا مین گاڑیاں یہاں کی لوگ خریدتے ہیں, اور جو لوگ یہ خرید سکتے ہیں گاڑیاں ان کا شمار تھوڑا سا اس کلاس میں ہوتا ہے مڈل سے اوپر, ٹھیک ہے, اپر مڈل کلاس سے ہوتا ہے. تو ابھی 2018 میں جو بندہ سیوک خرید سکتا تھا, ابھی جو کیا پیکانٹو جو کہ ایک چھوٹی گاڑی ہے اس کی پرائس ابھی اس سیوک جتنی ہے, اور سیوک کی پرائس اتنی اوپر چلی ہے کہ جو بندہ پہلے کیمری خرید سکتا تھا وہ ابھی سیوک خریدے گا. سو دس از ہاؤ سوشل اسٹیٹس چینج. مجھے کیا پرائس چل رہی ہے سیوک کی آج کل؟ آپ بڑے ان رہتے ہیں ان چیزوں میں. جی میں گاڑی میں بہت ان رہتا ہوں. آج کل جو سیوک کی پرائس چل رہی ہے 2022 ماڈل, دیٹ از 7 ملین to 8 ملین. آن پہ کتنے کی مل رہی ہے؟ آن پہ تو 10 لاکھ لوگوں نے کروڑ تک کے کروڑ ٹاپا لیکن ابھی تھوڑا سا کروڑ ٹاپی بھی ہے. لوگوں نے کم از کم ایڈ تو لگایا ہوا 95. یار آپ یقین کریں ابھی کچھ ہی مہینوں کی پہلے بات ہے, بک کروائی سیوک 63 جی 82 کی ہو گئی تھی اس کی آپ کو پرائس. ایکسٹرا تو نہیں دینے پڑے؟ ابھی دینے پڑیں گے کیونکہ ابھی صرف ایڈوانس پیمنٹ دی ہے نا, تو اب دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے, اسی کو وہیں سے نکالتے. سبحان اللہ. اچھا یہ جو سارا ایک وشس سا سائیکل بن جاتا ہے نا, جہاں پہ لوگوں کو یہ اس طرح سے لگتا ہے کہ جس طرح ہمارے بالکل ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو گیا, اب ہمارے لیے کرنے کے لیے نہیں ہے. اس میں آئی تھنک بہت ساری چیزیں جو ہم آج ڈسکس کر سکتے ہیں. ایک تو میں بات کرنا چاہتا کہ جنرلی اسپیکنگ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کیس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ لائک فار ایگزامپل اکانومی اوپر نیچے ہو رہی ہے, میں خود کیا کروں؟ میں تو نہیں اوپر نیچے کر رہا, میرے پہ ہو تو میں تو کہوں فیول اتنے ریٹ پہ رہے, جو ہے نا ڈالر اس ریٹ پہ رہے, تاکہ میں آرام سے زندگی گزاروں. بٹ آئی ایم ناٹ ان کنٹرول آف دی اکانومی رائٹ ناؤ, ٹھیک ہے. سو وٹ ڈو آئی ڈو ان سچویشنز وین دیز ٹائپ آف کلیمٹیز, ڈیزاسٹرز, تھنگس لائک دیٹ ہیپن؟ وٹ ڈو آئی ڈو؟ دیٹس دا فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈلی وائی ڈو وی ہیو انفلیشن؟ یہ ایک اور سوال ہے جو آج ہمیں ڈسکس کرنا پڑے گا انشاءاللہ, کہ یہ انفلیشن کیوں ہو رہی ہے؟ وائی از اٹ کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ ڈالر کے مقابلے میں نیچے گر رہا ہے, یا ڈالر اوپر جا رہا ہے, یا چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں؟ کیوں مہنگی ہو رہی ہیں؟ وائی ڈو تھنگز ہیو ٹو بیکم ایکسپینسو؟ دیٹس اندر کویسچن جس پہ ہم آج لوگ انشاءاللہ ایک تو بات کریں گے. اور پھر فائنلی میں چاہتا ہوں کہ ہم کوپنگ میکینزمز بھی بتائیں. واٹ اسٹریٹجیز کین بی یوز ٹو ارن منی, واٹ کین بی ڈو, کہاں پہ پیسہ ہم انویسٹ کر سکتے ہیں, کہاں پیسہ لگا سکتے ہیں, اگر کوئی پرابلمز ہیں ان کو کیسے ہم مینیج کریں ان حالات میں رہتے ہوئے. بردرز اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس وقت ایشو چل رہے ہیں, ایک اور بڑا ایشو جو ہمارے ساتھ ملک پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, وہ یہ سیلاب کا مسئلہ ہے. اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یعنی اٹس اے ہیوج پرابلم دیٹ وی ہیو بلوچستان کے اندر, لوور پنجاب, سدرن پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر. اٹ از این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر رائٹ ناؤ. آئی مین آئی ڈونٹ نو میڈیا والے اس پہ کتنا بات کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یا آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن, بٹ دیر از اے ہیوج پرابلم رائٹ ناؤ. ہمارے ملک کے اندر بہت سے لوگ ایسے ہیں, ایک تو غربت والا علیحدہ معاملہ پڑا ہی ہوا تھا, مہنگائی علیحدہ تھی, اوپر سے سیلاب بھی آ گئے. اور نارتھ کی سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو جو لینڈ سلائڈنگ اور اس کی وجہ سے پورے پل اڑ گئے ہیں, اور ٹریفک بلاک ہوئی ہے, یعنی آپ کا روڈ نیٹ ورک ڈسٹرپٹ ہوا ہے. یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. زیب ہر چیز اس میں افیکٹ ہوئی ہے, سو مچ سو کہ آپ کے فار ایگزامپل یہ جو ویجیٹیبل فروٹ مارکیٹس ہیں, ساری فصلیں تباہ ہو گئی ہیں. جو بھی آپ کا فار ایگزامپل مینگو کا سیزن وغیرہ چل رہا تھا, بہت افیکٹ ہوا ہے. یعنی اور لوگ تو کہتے ہیں کہ یعنی کروڑوں کا ملینز بلینز کا نقصان ہوا. ایونچولی وہ ریپرکشنز یہاں تک بھی تو آئیں گے نا اس کے. اب ظاہر بات ہے چیزیں جو تھوڑی بہت اگر آپ کو مل بھی رہی ہیں مارکیٹ میں, فار ایگزامپل سبزیاں ہیں یا فار ایگزامپل فروٹس ہیں, تو اس حساب سے ملیں گے, کیونکہ جب فصل ساری تباہ ہوگی اسکارسٹی بھی ہو سکتی ہے چیزوں. جی ایگزیکٹلی. تو یعنی کہ یہ جو جہاں سیلاب آیا نا, یہ پاکستان کے وہ ایریاز ہیں جو کہ اتنے زیادہ ایک تو ڈیولپڈ بھی نہیں ہے, دوسری چیز ہے کہ یہاں پہ ڈیولپ نہ ہونے کی وجہ سے تو غریب غربا لوگ زیادہ رہتے ہیں. بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا پروونس ہے, اس سے بڑا یعنی کہ ساؤتھ پنجاب کا بیلٹ سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے, دین سندھ. یہ تین دے آر دا موسٹ بیڈلی افیکٹڈ ایریا جہاں پہ اس ٹائم سیلاب آیا ہے. اور کہنے کو کہا جاتا ہے کہ یہاں پر اس ٹائم کوئی کچا گھر نہیں بچا جو سیلاب کی زد میں تباہ نہ ہوا ہو. تو آپ اٹ از سیف ٹو سے دیٹ 50% آف پاکستان از انڈر واٹر, یعنی کہ فلڈ میں 50% آف پاکستان. اور انشاءاللہ ہم یوتھ کلب انشاءاللہ ود ان اے ڈے اور ٹو ہم لوگ اپنے جو بھی کیمپس ہیں وہ لگانے لگے ہیں. الحمدللہ یس یس لاٹ آف دیم آر ورکنگ. اور ہم سندھ میں اس ٹائم ہم کام کر رہے ہیں, ہماری سندھ میں ٹیم ایکٹیو ہے, انشاءاللہ بھی کام اسٹارٹ ہے اس ٹائم. اور میں نے جو بات کہی کہ یہ بیڈلی افیکٹڈ ہے, اور یہ یہاں پہ لوور مڈل کلاس کا طبقہ زیادہ ہے. جو اسلام آباد, لاہور, کراچی, بڑے شہروں میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے. تو ناؤ دا اونس از آن اس, کہ جو پریویلیجڈ لوگ ہیں
اب ان کو آگے آنا ہے, اور آئی ایم سینگ پیپل کہ لوگ ماشاء اللہ نکلے ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں. ناؤ دا اونس از آن اس کہ ہم اپنا رول پلے کر سکیں. تو موشن یہ بتائیں کہ ہم لوگ اس وقت جو کام کریں گے وہ انشاءاللہ یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے سدرن پنجاب اور سندھ کے ریجنز میں ہم کر رہے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور ہماری وہ بھی بتا دیں ہمیں کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں, لوگ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کی ہیلپ کریں جو بیچارے اس وقت سخت نیڈ میں ہیں. اوکے, سو انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کے اندر ہم ساری ڈیٹیلز بھی بھیج دیں گے. ہم لوگ اپنے مختلف کیمپس لگانے لگے ہیں ان اسلام آباد, لاہور اینڈ کراچی. سو دی لوکیشنز ہماری فیس بک اینڈ انسٹاگرام کے چینلس پہ ہم لوگ لوکیشنز ڈال دیں گے. وہاں پر ان دوز کیمپ جو ہمیں ضرورت پڑے گی, ہمیں وہاں پہ واٹر بوٹلس کی ضرورت پڑے گی, نیسلے یا جو بھی منرل واٹر ہے ان کریٹس وہ, اور یا پھر 5 لیٹر کی بوٹل کی جو آپ کی کینز ہوتے ہیں وہ کریٹس کے حساب سے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پر اس ٹائم کھانے پکانے کے, میں نے کہا آئی واز کانسٹنٹلی ان ٹچ ود مائی ٹیم جو اس ٹائم پنجاب میں تھی اور سندھ میں تھی, تو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا صورتحال ہے, کیا ہم راشن اکٹھا کر کے جا کے راشن بانٹیں, راشن اکٹھا کر کے بانٹیں گے, وہ بیچارے پکائیں گے کدھر, وہ تو روڈوں پر ہیں, وہ تو یعنی کہ روڈوں پہ پکائیں گے, کیمپ یعنی کہ اوپر ان کی چھت نہیں ہے تو کہاں پکائیں گے, چولہا کہاں. جایا تھا اس میں یہ بڑی ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی, اور ایک بڑا پرابلم یہ لکھا ہوا تھا کہ سب لوگ راشن کی طرف زیادہ فوکس ہے, لیکن لوگوں کے پاس پردے کا انتظام نہیں ہے, پردے کا انتظام نہیں ہے, اوپر چھت ہی نہیں ہے, شیلٹر نہیں ہے. منیمم واٹ دے نیڈ از 4 دیواری کم از کم جہاں وہ اندر رہ تو سکیں. گھر والا جو ہے ان کا باہر نکلے تو کم از کم اس کو یہ تسلی ہو کہ میرا فیملی جو ہے ٹینٹس بھی ریکوائرڈ ہیں. پھر یہ جو ڈرائی آئٹم ہے, فار ایگزامپل یہ جو ڈرائی فروٹ, چنے, بسکٹس, جو چیزیں خراب جلدی نہ ہوں وہ, تاکہ لوگوں کو ہم پہنچا سکیں اور لوگ کچھ دنوں کے لیے سروائیو کر سکیں ٹل دا ٹائم کہ وہاں پہ کیمپس بنتے ہیں, وہاں پر کھانے پکانے کا انتظام پراپر ہو جاتا ہے. لیکن یہ جو چیزیں ہیں, پانی, جوسز کے کریٹس, میڈیسن جو آپ کی پرائمری میڈیسنس, آپ بھی تھوڑا کچھ بتا سکیں پرائمری میڈیسنس, کیونکہ وبا بھی پھیلی ہوئی ہے, بیماریاں بھی اسٹارٹ ہو گئی ہیں اس فلڈ کی وجہ سے, تو جو بیسک میڈیسنز ہیں وہ, اور انشاءاللہ ہم لسٹ بھی ساری شیئر کر دیں گے. واٹر بوٹلز, جوسز کریٹس, بسکٹس, چنے, ڈرائی فروٹ, جو بھی ایسی چیزیں جو خراب نہ ہو اور جو کہ ان کو ہم بانٹ کر دے کین سروائیو فار 3 or 4 اور اے ویک. تو یہ ہمارا انشاءاللہ پلان ہے. مختلف لوکیشنز ہم اس ٹائم اپنے کیمپس لگائیں گے, اسلام آباد, لاہور, کراچی, یہاں سے بھیجیں گے, یہاں سے ٹرکس انشاءاللہ ہم لوگ لوڈ کر کے ہم ساتھ خود لے کر جائیں گے. ٹرکس ساؤتھ پنجاب اور کراچی سے ہماری ٹیم سندھ لے کر جائے گی. تو یہ انشاءاللہ ہمارے کچھ پلانز ہیں. نمبرز وغیرہ ہم دے دیں گے, جو بھی ہمارا YC کیئرس کے نام سے جو ہمارا آفیشیل نمبر ہے, وہاں پر یو کین ڈونیٹ ٹو آور اکاؤنٹس, اور ہم اس کو انشاءاللہ we can start working on getting all the things together, اور ہم تاکہ as soon as possible trucks load کر کے روانہ کر سکیں. And importantly ٹینٹس, جو نارمل ٹینٹس ہوتے ہیں جس سے وہ لوگ اپنے آپ کو کور کر سکیں, کیونکہ بارش ابھی بھی تھمی نہیں ہے, بارش ابھی بھی ہو رہی ہے اور بارش ابھی ہوتی رہے گی. ویسے بھی کیا پریڈکشن ہے, کب تک بارش کا سلسلہ رہے گا؟ بارش ابھی نیکسٹ ویک تک, یعنی کہ سندھ کے ایریا میں, جی نیکسٹ ویک تک, مطلب ابھی اگست کا مہینہ ختم ہونے تک تقریباً ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پروگریس ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا علی, آپ بتائیے تھوڑی سی میڈیکیشن کا بتا دیں کہ بیسک میڈیکیشن جو لوگوں کو اس طرح کی سچویشنز میں چاہیے ہوتی ہے. ماشاء اللہ آپ کا بیک گراؤنڈ بھی ہے اس فیلڈ میں, کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی بیسک میڈیسنز ہیں جو لوگ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو جنرل کیٹیگری جو ہمارے پاس نا اوور دا کاؤنٹر ڈرگس کی, وہ اس میں ہماری پیراسٹامول آ جاتی ہیں, بروفن آ جاتی ہیں, اس طرح پیٹ خراب کی کچھ دوائیاں آ جاتی ہیں, اور جنرل نزلہ زکام کی آ جاتی ہیں. اسپیشلی جب مونسون کا ہوتا ہے, بارشیں زیادہ ہوتی ہیں, زکام کی شکایت بھی اکثر لوگوں کو ہوتی ہے. ملیریا کا ایشو تو نہیں ہے کیونکہ پانی جہاں کھڑا ہوتا ہے وہاں مچھر ہو سکتا ہے, ملیریا کا ایشو بھی ہو سکتا ہے, تو اس کی دوائیاں بھی بیسیکلی اوور دا کاؤنٹر ڈرگس میں جو بھی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی جتنی دوائیاں ہوتی ہیں وہ لے کے ڈونیٹ کی جا سکتی ہیں انشاءاللہ. صحیح, بالکل صحیح. اچھا, تو آئی تھنک یہ تو بہت اچھا انڈیور ہے آئی تھنک یوتھ کلب کے پلیٹ فارم سے کہ ہم لوگ الحمد للہ اس کے اوپر کچھ کام کریں. آئی تھنک مور پیپل نیڈ ٹو اسٹیپ اپ اینڈ ڈو دیز تھنگس. دیکھیں, یہ ایشو نہیں ہے کہ ایک آرگنائزیشن جو ہے نا وہ پورے دنیا کے مسئلے حل کرتے, ایسا نہیں ہے. وی نیڈ مینی پیپل ٹو اسٹیپ اپ اینڈ ٹیک رسپانسبلٹی فار دس. تو جہاں پہ ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں مہنگائی کی, ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں سیلاب کی, ایک طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ ویسے ایک جو ہے نا انریسٹ اور سول, آپ کہہ لو کہ لوگوں کے اندر ایک سینس آف پینک ہو جاتا ہے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی اب کیا ہوگا, بیکاز یہ جو فیئر آف دی ان نون ہے نا, یہ بڑا شدید فیئر ہے. اٹس اے فیئر آف انسرٹنٹی اینڈ دس میکس پیپل ویری اینکشیس, اینڈ وین پیپل آر اینکشیس دے اینڈ اپ ڈوئنگ تھنگس وچ نارملی یو ووڈنٹ ایکسپیکٹ ان اے سویلائز سوسائٹی کی. یہ ہوگا جب لوگ انگزائٹی میں ہوتے ہیں, فیئر میں ہوتے ہیں, دین عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اور
ابھی میں ریسنٹلی کچھ خبریں میں نے دیکھی ہیں اور میں حیران تھا کہ یار مطلب ویئر آر وی گوئنگ, اینڈ سم ٹائمز بلیو می واچنگ دا نیوز اور ریڈنگ دا نیوز میکس یو سو ڈپریسڈ. ابھی ریسنٹلی ایک شخص ہے, اس نے اپنی بچی کو قتل کیا اور اس کو اس نے یعنی پٹخ کے مار دیا, اس کو قتل کر دیا. اسی طرح سے کچھ اور واقعات ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچوں کو جو ہے قتل کر دیا بیکاز آف فیئر آف پاورٹی, اینڈ آلسو بیکاز یو نو ان کو یہ لگتا ہے کہ ڈاٹر از اے بیڈ انویسٹمنٹ اینی وے, یو نو کہ یہ اگر ہماری بیٹی ہوگی تو اس نے تو نہ کام کرنا نہ کچھ کرنا, یہ تو یعنی کسی اور گھر چلی جائے گی. اور یہ وہی تھنکنگ ہے جو زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے پاس ہوتی تھی, جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی سخت وعید کے ساتھ یہ بات بیان کر چکے ہیں کہ اس دن جو ہے نا اللہ تعالیٰ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اللہ تعالیٰ اس فیمیل انفنٹ چائلڈ سے پوچھے گا, سوال کرے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ تجھے کس گناہ کی وجہ سے مارا گیا تھا, اس لیے کہ تو بیٹی پیدا ہوئی تھی. اسے بھی دیکھیں نا, یعنی ایمان کی کمی ہے نا, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ, یعنی غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو, نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تجھے بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے. I mean what are you worried for, تم کیوں یعنی رزق دینا تمہارا کام نہیں ہے, ہمارا کام. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا یہ کانسیپٹ اگر ٹھیک ہو جائے نا کہ رزق آتا کہاں سے, بیکاز وی بلیو کہ وی ارن دا رزق فار آور چلڈرن, دا مور چلڈرن وی ہیو دا مور برڈن وی ہیو آف دی ارننگ, یو نو. سو اٹس ناٹ آن اس, اٹس اللہ سبحانہ وتعالیٰ which gives who gives you from the provision. اس میں سمجھنے والی بات بھی یہی ہے کہ دیکھیں جب رزق سارا اللہ کے ہاتھ میں, جب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں, جب ہماری ساری خیر جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں, جب عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو آپ صرف یہ فکر کریں کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے. حالات اوپر نیچے ہوں گے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا قرآن مجید میں, یہ کہاں کہا قرآن میں یا حدیث میں کہ یہ دنیا جنت ہے اور یہاں پہ تمہیں ساری اشیاء ملیں گی اور تم جو ہے نا الفردوس میں ہوگے, ایسا تو نہیں ہے. دنیا میں تمہیں آزمایا جائے گا, من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین, تمہیں ہر طرح سے آزمایا جائے گا, لیکن دیکھنا یہ تمہیں سے صبر کرنے والے کون ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کوئی بھی مشکل یا مصیبت یا پریشانی آتی ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے آپ کے اوپر. سیلاب آیا یہ نہیں کہ قیامت تک یہ سیلاب رہے گا, انشاءاللہ یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا. دوسری بات یہ مہنگائی اوپر نیچے ہوتی ہے, یہ چیزیں ہوں گی بٹ یہ ختم ہو جائیں گی. یعنی فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, ہر مشکل کے ساتھ آسانی آ جاتی ہے. تو آپ سب سے پہلے ایز اے مسلم یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں, آپ بالکل ٹینشن نہ لیں, آپ اپنے سکون سے وہی کام کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے, اینڈ اللہ ول میک اے وے فار یو. رزق میری جاب میں نہیں ہے, رزق میری فیکٹری میں نہیں ہے, رزق میرے بزنس میں نہیں ہے, رزق میرے کھیتوں میں نہیں ہے, رزق اللہ کے ہاتھ میں. یہ سارے اسباب ہیں. آپ اپنی فیلڈ کو دیکھ کے کہتے ہیں یار اتنی بڑی فیلڈ ہے میری, اس دفعہ تو جو ہے نا اتنے ملین کا فائدہ ہوا ہی ہوا. بھائی اللہ تعالیٰ چاہے سیلاب چھڑا دے اس کو, کہاں گیا آپ کا اتنی بڑی انویسٹمنٹ. آپ نے کہا جی میں فلاں پلازا بنا رہا ہوں, میں فلاں چیز بنا رہا ہوں, اللہ نے وہاں زلزلہ ڈال کے اس کو ختم کر دیں, آپ کیا کر لیں گے؟ تو توکل اللہ پہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ نہیں ہوں بھائی, میں کچھ بھی نہیں ہوں, سب اللہ کو, سب کچھ اللہ تعالیٰ ہے. اور پھر ساتھ میں وہ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا جو خاص طور پہ رزق میں اضافے کا سبب بنتی ہیں, میرے خیال سے اس کا بہت اہتمام ہونا چاہیے. بالکل مطلب وی شوڈ سیک دس نالج, میں سمجھتا ہوں کہ وہ یاد کرے, اپنی زندگیوں کا حصہ بنائے. اچھا وہ دعائیں کہاں سے آئی ہیں؟ کوئی مین میڈ چیزیں ہیں؟ نہیں بھائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, اسی مقصد کے لیے بتائی ہیں, اسی دنیا کے لیے بتائی ہیں کہ بھائی یہ دنیا میں جب یہ صورتحال پیدا ہوگی اور رزق کی تلاش جو ہے وہ سب کو زیادہ ہوگی, ارج زیادہ ہوگی, تو پھر یہ دعاؤں سے رزق میں اضافہ کرو. اور مسلمان کبھی بھی ڈپریس اور مایوس ہو ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جیسے ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ عجب الامر للمؤمن, کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے, یعنی امیزنگ ہے. اگر پریشانی آ گئی ہے تو ہمارا کام ہے کہ ہم صبر کریں, اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا. بالکل سبحان اللہ. تو اور اگر ہمارا وہ ٹارگٹ ہی وہ جنت اور جہنم کا ٹارگٹ ہی نا ہمارے وہ ذہن سے باہر نکل جائے, تو وہ سب سے زیادہ تکلیفوں میں مصیبتوں میں زندگی گزارنے والا شخص جب اس کو ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا نا, وہ کہے گا کہ کبھی میں نے زندگی میں پریشانی دیکھی نہیں. یہ ہے آپ کی زندگی, دنیاوی زندگی. ریلائنس کا مسئلہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا آ جاتا ہے کہ ہم یہ بلیو کرنے لگ جاتے ہیں کہ جو ہم ارن کرتے ہیں نا وہ ہم کرتے ہیں, یعنی توکل کا پہلو جو ہے نا وہ کمپرومائز. جو آپ نے بات کی ہے نا, دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس میں جو باٹم لائن ہے وہ یہ کہ حرکت میں برکت ہے. آپ حرکت کریں, آپ کو یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ توکل کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ آسمان سے من و سلوا نازل ہوگا, ایسا نہیں ہے. حرکت کریں, آپ کوئی بھی حق حلال کی روزی روٹی کا بندوبست کریں اپنے لیے, کوئی جاب ہے, کوئی بزنس ہے, کوئی انویسٹمنٹ ہے, کچھ بھی کریں, باقی توکل اللہ پہ. بھائی دیکھو میں نے اپنی طرف سے محنت کی, ایک بزنس میں انویسٹ کیا,
انشاءاللہ الرحمن امید ہے کہ اس میں سچا پروفٹ آئے گا. میں نے اپنی طرف سے ایک جاب کے لیے اپلائی کیا, انشاءاللہ امید ہے کہ مجھے اچھی سیلری ملے گی اور یہ برقرار رہے گی اور میری جاب سیکورٹی بھی ہوگی, یا کوئی اور ایسا کام ہے. تو آپ نے اپنے اینڈ پہ کوشش ضرور کرنی ہے, باقی پھر اللہ پہ آپ چھوڑ دیں. گائز یہاں پہ ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں وچ از ویورز آف دا ویک سیگمنٹ. سو آج ویور آف دا ویک سیگمنٹ میں ہم کامنٹ لے رہے ہیں. ویسے اس سے پہلے کہ میں یہ والے کامنٹس پڑھوں, لاسٹ جو ہمارا MWA ہوا تھا اس میں سے آپ میں سے تینوں میں سے کوئی نہیں تھا, لیکن میرے پاس 3 اور گیسٹ تھے وچ واز برادر شبور احمد فرام آئرا UK, احمد خان بھائی تھے اور حماس اشرف بھائی تھے. ماشاءاللہ بہت اچھا شو رہا. ہم لوگوں نے جو یوٹیوبر مورو ہیں ان کے کچھ جو سوالات تھے ان کے لیٹسٹ ویڈیو میں ان کا جواب دیا, اور وی گاٹ ویری گڈ فیڈ بیک, وی گاٹ لائک فینومینل فیڈ بیک ماشاءاللہ. جن لوگوں نے وہ پوڈ کاسٹ نہیں دیکھا وہ ضرور دیکھیں. لاسٹ ویک کا جو MWA تھا وہ ایولیوشن ورسز اسلام پہ تھا. الحمدللہ وی گاٹ سم گریٹ فیڈ بیک, آپ اس کو دیکھیں اینڈ لیٹ اس نو واٹ یو تھنک اباؤٹ دا پوڈ کاسٹ ایز ویل. آج میں کچھ کامنٹس آپ کے لے رہا ہوں, جہاں پہ سب سے پہلا کامنٹ جو ہے وہ علما ناز کا ہے کہ السلام علیکم, گریٹ ٹاپک اگین. یہ وہ اسکرین ٹائم والے میں سے میں نے کچھ مکس کامنٹس اٹھائے ہیں. تو کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم, گریٹ ٹاپک اگین. اسکرین ٹائم ہیز آلسو انکریزڈ اے لاٹ ریسنٹلی بیکاز آف دی آن لائن اسٹڈیز. آل دا ورک ہیز ٹو بی ڈن through phone, laptop, and it results in us checking the phone again and again and again, so that we don't miss anything important. Phone is needed for studying during exams also, and then of course once we pick it up we feel the need to check WhatsApp and other apps, which leads to even more increased screen time. Online education has made it worse. Apart from all this, when are you guys coming to India? تو انڈیا والا تو خیر چیما بھائی بتائیں گے ہم کب جا رہے ہیں, لیکن بہرحال آئی تھنک جو باقی ان کا پوائنٹ بڑا ویلڈ ہے کہ جب سے یہ کووڈ کا معاملہ ہوا ہے اور چیزیں آن لائن گئی ہیں, بچوں کا اسکرین ٹائم ویسے ہی بڑھ گیا. ویسے عام طور پہ ویسے لیٹ می بی ویری کلیئر ہے, اسکرین ٹائم کا مطلب جو ہے نا لیا جاتا ہے دا اسکرین ٹائم یو یوز اپارٹ فرام ورک. ٹھیک ہے, ایک تو اسکرین ٹائم ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ کی اور بات ہے کہ آپ کا دیکھیں آپ کا نیچر آف ورک, اگر آپ ایڈیٹنگ کرتے ہو, اب آپ کا وہ کام ہے. اسکرین ٹائم سے جو میں مراد اس وقت لے رہا ہوں خاص طور پر, لیٹ می ڈیفائن اٹ کلیئرلی, وہ ہے کہ اپارٹ فرام ورک ہاؤ مچ ٹائم آر یو اسپینڈنگ آن اسکرینس. یعنی کام کرنے کے بعد آپ زومبی اسکرولنگ کر رہے ہیں, زومبی اسکرولنگ 2 گھنٹے سے زومبی اسکرول کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر آپ PUBG کھیل رہے ہیں, فورٹنائٹ کھیل رہے ہیں, اسنیپ چیٹ, یہ وہ, تو آپ کا کام بھی اسکرین اور کام کے علاوہ بھی اسکرین, اور گھر گئے تو بھی اسکرین, اور سونے سے پہلے بھی اسکرین, اور صبح اٹھتے بھی اسکرین. دین دس از ویری انہیلدی. سو اس کی ہم بات کر رہے تھے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ اسکرین ببل بیسکلی. اچھا, ایک اور کامنٹ ہے جی شیزل جمیل کی طرف سے کہ آفٹر 3-4 years ٹوڈے آئی اسٹارٹیڈ ٹو پلے فٹ بال اگین, اینڈ جسٹ ایٹ دا مومنٹ دس ویڈیو کمز ان نائٹ, اٹ ول ریئلی موٹیویٹ پیپل فار فزیکل ایکٹیویٹی انکلوڈنگ می. یو آر دا کولسٹ مولوی آئی ہیو ایور سین. That is amazing. اور آگے کول ایموجی بھی بنایا سر, یہ میں مذاق کر رہا ہوں, یہ بھی اسکرین پہ نظر آئے گا آپ کو. یو آر دا کولسٹ مولوی آئی ہیو ایور سین. الحمدللہ, بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. انہوں نے آگ کا آئیکن بھی بنایا, it's like the fire, آگ لگا دیا. Actually this is Islam basically. It is the beauty of Islam. This is the message of Islam. This is Islamic lifestyle جو ہم نے بھلا دیا ہے, ہم نے اپنی آئیڈینٹی کھو دی ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی تھی, ہم نے بس نا چھوڑ دیا اور ایک میں گھس گئے. صحیح بات ہے. اینڈ ایز خبیب نور ماگامیڈوف یوزڈ ٹو سے کہ ہم کچھ نہیں یار, اگر ہمیں عزت کس سے ملتی ہے؟ اسلام سے ملتی ہے. ہم یہاں پہ بیٹھ کے ابھی فضول قسم کی چھچوری اور گندی باتیں شروع کر دیں تو کیا عزت ہے آپ کی؟ یعنی اگر آپ نے پاپولیرٹی لینی ہے اور آپ نے اس طرح کی فضول باتیں کرنی ہے, اینڈ یو جسٹ وانٹ ٹو لائک یو نو گیٹ فینس اینڈ تھنگس لائک دیٹ, یو کین ڈو اے لاٹ آف ٹریشی اسٹف, رائٹ, بٹ دیٹس ناٹ ہو وی آر, دیٹس ناٹ واٹ وی ڈو, دیٹس ناٹ واٹ وی اسٹینڈ فار. ہمارا کام یہ ہے کہ جو اللہ کی بات ہے, جو اللہ کے رسول کی بات ہے, اس کو ایک اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں. ہمارا اسٹائل اور میکینزم ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, بٹ دین اگین دا ٹاپک اینڈ دا کانٹینٹ از آلویز گوئنگ ٹو بی سم تھنگ دیٹ ول میک یو think about your relationship with your creator and how you can better yourself. تو یہ ہماری اصل چیز ہے, اور اللہ کی بات کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں. عیشا جمیل کہہ رہی ہیں کہ السلام علیکم, I love your podcast. Kindly do a podcast on wedding culture in Pakistan. The things we do in weddings like dancing in front of non-mahrams, music, etc., which is a norm now, and especially social media is playing a major role to corrupt our minds with this filth. If we want to save ourselves from these things, it becomes so difficult in this society. Kindly guide the youth which are trying to be better version but end up in this fitna. تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نومبر میں کریں گے, دسمبر میں شادی سیزن ہوتا ہے, یہ بڑا فٹ ایسے ٹاپک اچھا ہے. کیا کریں گے ہم نومبر میں؟ یہ پوڈ کاسٹ کریں گے. پوڈ کاسٹ کریں گے نا, اچھا ٹھیک ہے, واضح کر دیں کہ نومبر میں کریں گے اور دسمبر میں شادی سیزن ہوتا ہے. میں کیا بات, اچھا سو اس کے بارے میں کیا ویسے یار, یہ جو ہمارے بچے جو ہیں جو آن لائن دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے بہت سارے فوٹوگرافرز کوٹ ان کوٹ اور ویڈیوگرافرز یہ ہیں
کہ جو صرف انہی ایونٹس کو نا سپر گلیمرائز کر کے ڈالتے رہتے ہیں. اینڈ میں نے تو اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے, کیا دیکھا ہے, ویڈیو نہیں, میں نے دیکھا اپنی گناہگار آنکھوں سے. یہ ہے اپنی ہماری جو جس کو میں پیار سے کروی روڈ کہتا ہوں اسلام آباد میں, اس کو بولتے کیا بولتے ہیں, اس کو اتا ترک ایونیو کی ایکسٹینشن ہے, یا وہ جو میریٹ کے ساتھ کر کے روڈ جاتی ہے, کرو ہوتی ہے, جہاں وہ ہاٹ اسپاٹ تھا پرانا, پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ہے. وہ جو روڈ ہے نا وہ شادی بیاہ کا گڑھ ہے, شادی بیاہ کی فوٹوگرافی کا. ایوری فوٹوگرافر, یعنی وہاں پہ میں کبھی بھی رائڈ کرتا ہوا جا رہا ہوں نا بائک کے اوپر, ایوری سنگل ٹائم کوئی کپل ہے وہاں پہ, ان کی فوٹو شوٹ ہو رہا ہے, کوئی ادھر فوٹو شوٹ ہو رہا ہے, دیر از آل دس ہیپننگ. اینڈ وہی ایک گلیمرائزیشن ہے. اور اب تو اللہ معاف کرے, وہ تو اب تو مسجدوں کے اندر بھی ہو رہا ہے یار. فیصل مسجد میں آپ کبھی غلطی سے چلے بھی جائیں, آپ دیکھیں گے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, فوٹو شوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, یعنی ڈرونز اڑ رہے ہیں, ایوری تھنگ از ہیپننگ. سو ریئلی ہم لوگوں نے شادی کا جو پروسیس تھا اس کو بہت زیادہ نا گلیمرائز کر دیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو میل ہسبینڈ ہے اس کی غیرت کہاں جاتی ہے, یو نو, مطلب آپ کی وائف ہے, آپ شی از فار یو بیسکلی, آپ فوٹوگرافر آیا اور ہر اینگل سے یو نو اس کی تصویر لی جا رہی ہے, اور وہ پھر تصویر آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ صرف آپ کو وہ دے رہا ہے, اس کے پاس اس کا ریکارڈ نہیں ہے, صحیح بات, اس کے پاس ہے, وہ اس کو اپلوڈ بھی کر رہا ہے ایز ہز اون پورٹ فولیو وغیرہ وغیرہ. تو یو نو عجیب, ویری اسٹرینج, ویری اسٹرینج. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. انشاءاللہ اس پہ ہم جو ہے نا نومبر میں انشاءاللہ ٹاک کریں گے. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. علی عبداللہ کہہ رہے ہیں the academic pressure is so much on students that at the end of the day, even if we want, we don't have any extra time or energy for sports or anything literally. This calls for a big change in our education system too. Yes, education system کے بارے میں I can talk about this for hours and hours, but the point is کہ یو ہیو ٹو میک ٹائم. ٹھیک ہے, آپ یو ہیو ٹو میک ٹائم. ٹائم آپ کو پلیٹ پہ سرو نہیں ہوگا بھائی جان, آپ کے پاس 24 گھنٹے ہی ہیں, آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا, آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ٹیک یور ٹائم, یو ہیو ٹو پٹ پرائرٹیز فار یور ہیلتھ, فار یور ویل بینگ, فار یور مینٹل ہیلتھ. آپ کو ٹائم نکالنا پڑے گا. اس طرح کوئی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی بندہ گھنٹی بجی ہے, ڈنگ ڈونگ دروازہ کھولا اور بندہ آپ کو ڈبے میں ٹائم دیتا ہے کہ بھائی آپ کو 3 گھنٹے میں دے رہا ہوں, یہ آپ کو مبارک ہو. ان کو بھی آپ نے پڑھائی میں لگا دینا ہے. آپ کو وہ 3 گھنٹے کو ایکسٹرا بھی دے گا نا, اگر 24 گھنٹے کے بجائے 28 گھنٹے ہو جائیں, آپ نے وہ 4 گھنٹے بھی پڑھائی میں لگا دینے, یا اسکول ریلیٹڈ ایکٹیویٹی میں. سو ٹائم نکالنے سے آتا ہے. 24 گھنٹے میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اور انف. حمائل رضوان کا کامنٹ ہے جی, آفٹر دس پوڈ کاسٹ آرڈرڈ YC میگزین اینڈ وینٹ فار اے واک ان دی گرینز پوسٹ فجر پریئر. انفلوئنسرز الحمدللہ. تو نے کہا کہ جی دیکھیں, تو یہی انفلوئنس ہوتا ہے یار, کہ دیکھیں ایک بندے کو ہم نے میگزین خریدنے پہ مجبور کر دیا, جو میں ابھی پلگ ان کروں گا تھوڑی دیر میں, اور ساتھ ساتھ ان کو فجر کے بعد واک بھی کرنے کا موقع ملا. تو الحمدللہ دس از اے گڈ لائف اسٹائل ٹو ہیو. زوہا قادری کا کامنٹ ہے, السلام علیکم زیاد بھائی اینڈ ٹیم, آئی جسٹ وانٹ ٹو سے دیٹ یو بینگ مین فیس دا پرابلم with not having many options for game sports, then imagine how limited the prospects are for us women are. Very true. Not enough attention is paid to our sports activities, and as a result, we even at a very young ages are very unfit. I wish there were more steps taken at a governmental level to provide opportunities for women to participate in sports activities, even if it is done in a concealed fashion. So یار یہ میں سمجھتا ہوں کہ دل کی بات انہوں نے کہی ہے. واقعی میں یہ بات بہت انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے یہاں فیمیلس کے لیے وہ اسپورٹس فیسلٹیز انفارچونیٹلی نہیں ہے. لیکن میں کچھ آپ لوگوں سے کچھ پرسنل چیزیں شیئر کرتا ہوں, ہاؤ یو کین میک اٹ ورک انشاءاللہ, اور مے بی آپ لوگ بھی کوئی آئیڈیا دے سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں نے بچپن میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں ایک لان سا تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں ہوتا تھا کہ ہم لوگ بہن بھائی بھی اور کبھی کبھار کزنس وغیرہ اگر آ رہے ہیں تو فیمیل کزنس آپس میں اگر کھیلنا چاہتی ہیں سر, تو دے وڈ پلے پکڑن پکڑائی یا چھپن چھپائی یا پٹھو گرم یا بہت سارے سارے گیمس کھیلتی تھیں, یا کبھی کبھار کرکٹ بھی کھیل لیتے تھے وہاں پہ, کیونکہ ہم بھی کبھی وہاں کھیلتے تھے, کبھی وہ کھیل لیتے تھے, بیڈمنٹن کھیل لیتے تھے, ٹھیک ہے, تو کوئی نیٹ لگا لیا, کچھ کر لیا, اینڈ دین ان کی اپنی بھی وہ روپ کے ساتھ گیمز ہوتی تھیں, پتہ نہیں کون سی, ٹھیک ہے, وہ اسکپنگ روپ کے ساتھ اینڈ آل دیٹ. سو دے وڈ ڈو دیٹ اینڈ اٹ وڈ بی اے گریٹ ایکٹیویٹی فار دیم ٹو اسٹے فزیکلی فٹ ایز ویل. ضروری تو نہیں ہے کہ ہر بندے نے کرکٹ, فٹ بال اور رگبی کھیلنی ہے, ٹھیک ہے نا, آپ یو کین فائنڈ یور اون ٹائپ آف اسپورٹس وچ یو آر انٹرسٹڈ ان. سو ہم لوگوں نے یوتھ کلب میں کیا کیا ہوا کہ ہمارا سسٹرز کا, خواتین کا ایک اسپیسیفکلی اسپورٹس گالا ہوتا ہے, سال میں 1-2 دفعہ ہوتا ہے, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پورا ایک فارم ہاؤس بک کرا لیتے ہیں, اس کو پوری سائڈوں سے سیل کر دیتے ہیں. سو اٹس ویری پرائیویٹ, اینڈ ان سائڈ اس میں کوئی 14-15 ڈفرنٹ قسم کی اسپورٹس ہو رہی ہوتی ہیں, انکلوڈنگ سائیکلنگ اینڈ والی بال اینڈ ٹیبل ٹینس اینڈ بیڈمنٹن اینڈ پتہ نہیں کون سی وہاں پہ مقابلے ہوتے ہیں. اینڈ ویمن کم, ٹھیک ہے, ویمن کم فرام آل واکس آف لائف اینڈ دے ہیو اے گریٹ ڈے and it gives them ideas. یعنی one thing is they have an opportunity to play, and the second thing is it gives them idea کہ یار یہ تو میں گھر پہ بھی کر سکتی ہوں مینیج. I mean اس میں کس کے لیے کوئی اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں چاہیے, اتنا
اتنا بڑا ایریا نہیں چاہیے. سو آئی تھنک تھوڑے تھوڑے اپنے جگہوں میں اگر ہم کوئی نہ کوئی ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں, اور اگر چلے نہیں بھی ہے تو میں کہوں گا کہ اگر 4-5 سہیلیاں ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے پاس کوئی اچھا گارڈن وغیرہ ہے تو آپ اس میں ٹائم ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی ہم اس کو کائنڈ آف کور کر لیتے ہیں, سیل کر لیتے ہیں, مرد حضرات کو آگے پیچھے کر کے آپ لوگ آئیں وہاں پہ ہمارے ساتھ کھیلیں, وہاں پہ گیمز کرتے ہیں, کچھ کرتے ہیں, کافی پارٹی کریں گے, چائے پی لیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اینڈ اس کے ساتھ ساتھ ہماری اور بھی کچھ ایکٹیویٹی ہو جائے گی. سو وی ہیو ٹو بی کریٹو. آئیڈیل تو یہی ہے کہ گورنمنٹل لیول پہ نا کچھ ایسی وومن اونلی کوئی ایسی پریمیسز ہوں جہاں پہ وہ کریں, لیکن ہوتی تھیں, لیکن اس کے ساتھ اس کے ساتھ ساتھ نا اگر جسٹ ان کیس نہیں ہے تو آپ کیا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ سکتے, تو گھر میں بلکہ پرٹیکولر روم میں جو بھی آپ کا پرائیویٹ روم ہے نا اس میں آپ روپس کیپنگ کر سکتے ہیں اور بہت ساری یعنی آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, جس سے آپ ہائکنگ از اے ویری گڈ وے. ہائکنگ بھی اچھی ہے, وہ تو پھر بھی آؤٹ ڈور آپ نے بتایا نا, یعنی آپ گھر میں رہتے ہوئے بھی دیر آر مینی ایکسرسائز جو آپ جو ہے نا اپنے روم میں رہتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں, وہ آدھا گھنٹہ بھی مور دین سفیشینٹ. گھروں میں ویسے نارملی جب کم لوگ ہوتے ہیں تو وہ ماحول نہیں بنتا ہے کہ یار نارملی ہمیں یاد ہے مائی مدر میری یعنی کہ شی از ایجڈ, کہتی ہیں ہم لوگ مائی مدر واز اے ویری گڈ نیٹ بال پلیئر. اچھا گون آر دا ڈیز جب نا وہ جو آل گرل اسکولس ہوتے تھے اور آل گرل اسکولس میں بہت زیادہ عوام یعنی کہ بہت لڑکیاں پڑھتی تھیں, پھر وہ وہاں پہ ان کی گیمس ہوتی تھیں پراپر ویک کا ان کا پورا اسپورٹس ٹورنامنٹس ہوتے تھے باقاعدہ. اب وہ فیشن ہی رہا, اب وہ جی مکس اسکولز ہو گئے ہیں اور لائف اسٹائل اتنا خراب ہو گیا ہے برادر سائڈ میں خواتین سائڈ پہ, یعنی کہ آپ موسٹ آف دا ٹائم یو آر آن اسکرینز. اب وہ جو نا کہتے ہیں کہ اب اتنا ایکسائٹنگ نہیں رہا گیمس کھیلنا. اس سے پہلے جب موبائل فون اس طرح بہت زیادہ عام نہیں تھے تو گیمز ہوتی تھیں, اور گیمز میں یعنی کہ میں نے تو ایسی گیمز برادرس کی دیکھی ہیں, اس میں جو بوری ریس ہوتی تھی, ہاں سیک ریس بوری میں اپنے اسکول میں فرسٹ آیا تھا. بوری ریس یار مجھے ایک ریس بہت پسند تھی, اس کو کہتے تھے وہ جو کیا یار جس کو ہاتھ سے مینڈک ریس. سوری یار یہ والا مذاق نہیں رہا, یہ آپ ہی کا تھا, یہ آپ ہی کا تھا. فراگ ریس کمال کی ریس ہوتی تھی یار, اور نہیں وہ جو آپ اچھل کے جاتے تھے, جی جی اس میں آپ کا یہ ایسے سے تو نہیں کرتے تھے ہم لوگ, ایسے سے تو مینڈک ریس میں کبھی نہیں, وہ اچھلتے تھے یار, یہ کو تو رینگنے والی چھپکلی ریس لگ رہی ہے مجھے اس میں, لیکن کہتے اس کو فراگ ریس کہتے, لیکن یار یہ تو موومنٹ نہیں تھی اس میں. نہیں فراگ ریس میں جمپ مارتے تھے, کہتے اس کو فراگ ریس. یار وہ سیٹ پہ بیٹھا ہے نا, وہ اس کو نہیں بتا سکتے, نہیں اچھل کے یار لگا دے جمپ لگا دے, بتا آرمی ٹریننگ ہو رہی ہے, رینگ رہا لائیو کر کے دکھاؤں گا. برو سیک ریس میں آپ کو سیک پہننے کی ضرورت تو نہیں پڑتی ہوگی نہیں, تو بڑی اس طرح کی گیمز ہوتی ہیں, اسپورٹس ویک ہوتے تھے پراپر. اور جب اسلام آباد کے اندر آئی سی بیز اور اس طرح کی اسکولز اینڈ آئی سی جیز بہت زیادہ ان تھے, تو پرائیویٹ اسکولز بہت زیادہ عام نہیں تھے, تو گرلز ور ویری ایکٹیو اور سہیلیاں اور آپس میں بہت زیادہ گیمز ہوتی تھیں. اب وہ ماحول نہیں رہا ہے, اب ماحول چلا گیا ٹورڈز ہالی ووڈ, نیٹ فلکس اور فیشن. اس کو واپس لانے کی ضرورت ہے. آئی تھنک ہمارے بھی مجھے یاد ہے اسپورٹس, ہمارے اسکول کا اتنا بڑا پرومسز نہیں تھے, لیکن اسپورٹس ویک جب شروع ہوتا تھا اس سے کوئی مہینہ پہلے وہ آپ کو نا لے جاتے تھے ڈفرینٹ جگہوں پہ کہ جہاں پہ لانگ جمپ کے مقابلے ہو رہے ہیں اور جیولن, اور یہ مطلب ہم نے کبھی زندگی میں جیولن اٹھایا نہیں ہوگا, لیکن انہوں نے کہا نہیں آپ کریں, لیٹس سی کہ کسی کو نیچرلی ٹیلنٹڈ نکلا ہے اس کو تھوڑی سی ٹیکنیک بتا دیں. اینڈ دین اور بھی مطلب کرکٹ ٹورنامنٹس, لانگ جمپ ریس, ہمارا بک ہوتا تھا پورے ویک کے لیے. 1500 میٹر بھی میں نے بھاگا ہے, 1500 میٹر یعنی کہ آپ 1.5 کلومیٹر یعنی کہ 1500 میٹر 400 میٹر ہم ریس کرتے تھے, اور 100 میٹر کی آپ کی وہ بھی ہوتی تھی, لانگ جمپس اور ہائی جمپس. ہاں اصل میں بات یہ کہ لیکن یہ تو پھر آپ میلز کی بات کر رہے ہیں نا, سوال نہیں وہ سوال یہ نا بیسکلی فیسلٹیز ہے نا. اصل میں گورنمنٹ اگر پرائیویٹ فیسلٹیز دیتی ہے, فار ایگزامپل انڈور جس طرح بہت جگہوں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ بیڈمنٹن کورٹس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انڈور والی بال کورٹس ہوتے ہیں, یہ تو چیزیں ہوتی ہیں, ٹیبل ٹینس کورٹس ہوتے ہیں. تو آپ نے اگر ٹیبل ٹینس کا وہاں پہ ارینجمنٹ کیا ہوا ہے, بیڈمنٹن کا, والی بال کا, نیٹ بال کا, یہ سارا انڈور بڑے آرام سے ہو سکتا ہے. اصل میں بات وہی آ جاتی ہے پھر گھوم پھر کے, اصل مین پرابلم کچھ ہو رہا ہے. کیا ہماری گورنمنٹ بلیو کرتی ہے کہ خواتین کی اسپورٹس الگ ہونی چاہیے؟ نہیں کر لیں گے اتنا بڑا مسئلہ, بیکاز دیکھو ویمن نیڈ دیئر پرائیویسی, اور وہ حکومتی لیول پہ بھی ان کو پتہ ہے. لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں کرکٹ ٹیم ویمن کی الگ بن رہی ہے, انفٹ ہوتی ہیں, پھر ان کی جو ڈائٹ ہے وہ خراب ہوتی ہے. پھر ڈائٹ کے بعد آپ نے ابھی کیونکہ سب ماشاء اللہ شادی شدہ سب دیکھتے بھی آگے پیچھے, a lot of rise in miscarriages,
اینڈ اس کا ایک میجر وجہ یہ ہے کہ آپ کا لائف اسٹائل بہت انیکٹیو ہے, وائٹامن ڈی کی اور کمی ڈائٹ آپ دیکھیں نا بہت کتنی کمی, اور ہاں اور چیزیں بہت زیادہ ان ہو گئی ہیں. اینڈ ویمن بائی دا ایج آف 35 وہ ان کی ہیلتھ بہت یار ایکچولی اس میں میرے خیال سے ہسبینڈس کا بھی رول پلے ہوتا ہے, جیسے کہ اپنے کھانے پکوانوں میں سارا ان کا ٹائم وہ صرف کروانا, خود بھی انہیلدی ہوتے ہیں اور پوری جو ہے نا ہسبینڈ وائف ساتھ بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ میرڈ ہیں تو ہسبینڈ وائف ساتھ واک کے لیے جائیں, ساتھ آپ the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to race with سید عائشہ, ٹھیک ہے, تو آپ کے پاس تو ایگزامپل ہے from the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب تو لوگ اپنی بیوی سے بھاگتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو کوئی نہیں بھاگتا, اس سے بھاگ رہے ہوتے ہیں. خوبصورت بات. تو آخری 2 کامنٹس لے لیتے ہیں جی جلدی سے. افنان خالد کہہ رہے ہیں the best workout podcast on YouTube. This is a workout podcast. So while you're working out, Afnan bhai, I hope you are lifting heavy. آج آپ ہیوی لفٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ آج تو ہم موٹیویشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. لفٹ ہیوی اور گو ہوم, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارا آپ کی وہ ٹی شرٹ بھی ہے, گو ہیوی اور گو ہوم, گو ہیوی اور گو ہوم, ٹھیک ہے نا. تو افنان خالد بھائی, امید ہے کہ اس وقت آپ ورک آؤٹ کرتے ہوئے ہماری باتیں سن رہے ہوں گے, اینڈ اٹ از اے بگ موٹیویشن ان شاء اللہ. لاسٹ کامنٹ فرام سعدیہ حسن, وہ کہہ رہی ہیں what would you suggest if someone is addicted to your videos like me. تو الحمدللہ یہ ایک اچھی ایڈکشن ہے. اسکرین ٹائم اوائڈ کرنے کے لیے آپ آڈیو پوڈ کاسٹ پہ آ جائیں, which you can go to now Google Podcast and Spotify and تیسرا کون سا ہے, میڈیا, یہی 2 ہیں, یہی 2 ہیں, تیسرا کوئی نہیں ہے بس. آئی ٹیونس پہ ہیں, ایپل پوڈ کاسٹ پہ بھی ہیں, گوگل پہ بھی ہیں اور اسپوٹیفائی پہ بھی ہیں. تو انشاءاللہ آپ جو لوگ ایڈکٹیڈ ہیں وہ اسکرین چھوڑ کے اس سے سن سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. گائز کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک, ہم لوگ اب میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی کانورسیشن کو یہاں لے کے جائیں کہ یہ جو انفلیشن والا معاملہ ہے, اس کے اندر ایک انسان کے پاس کیا آپشنز ہوتے ہیں. لائک ہمارا ایک مینٹیلٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ یو نو آئی نیڈ ٹو گیٹ اے جاب, ٹھیک ہے. اینڈ سو سم ٹائمز ہوتا ہے کہ جاب کے پیچھے جب جاب نہیں ملتی یا جاب سے آپ کی پوری نہیں پڑ رہی ہوتی تو پھر ہمارے نا کائنڈ آف آپشنز لمٹ ہو جاتے ہیں کہ اب میں کیا کروں. سو الاٹ آف پیپل ڈونٹ گو ان ٹو دیٹ انٹرپرینوریل سائڈ, یا ان کو لگتا ہے یہ بہت بڑا رسک ہے. اور فرینکلی اسپیکنگ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اٹ از ڈیزائنڈ ٹو میک یو این امپلائی, ناٹ میک یو این انٹرپرینور. فرینکلی اسپیکنگ اٹس ڈیزائنڈ ٹو میک یو, ایون آپ بڑی سے بڑی یونیورسٹی میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, اور وہاں پہ آپ MBA کر لیں, تو MBA ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن ہے, لیکن وہ بزنس کرنے کے موڈ میں نہیں ہے, وہ کسی کے ہاں نوکری کرنے کے موڈ میں ہے. زابی آپ کیا بات کرتے ہیں, انٹرپرینورشپ کا جو مین کورس ہوتا ہے جو ہم نے پڑھا ہے, اور جو بندہ ہمیں پڑھا رہا تھا اس بندے نے کبھی زندگی میں کمپنی کا بزنس نہیں کیا تھا. he was a 9 to 5 employee at a telecom company. صحیح ہے. سو آپ کو ڈرپوک بنا دیتے ہیں, آپ نا وہ رسک اس حساب سے رسک نہیں لیتے, you don't become the risk taker. اور جو رسک نہیں لے سکتا وہ بزنس واقعی نہیں کر سکتا. صحیح, تگڑا ہونا پڑتا. تو اچھا یہ بتائیں کہ اب ہمارے پاس کوئی اگر بندہ ہے جو کہ فار ایگزامپل بڑے ایک فائنینشیل کرانچ سے گزرا ہے, ابو سعد بھائی آپ بھی بتائیں, ماشاء اللہ آپ بھی انٹرپرینور ہیں, ہاؤ اسمال آف این انویسٹمنٹ یو نیڈ ٹو اسٹارٹ سم تھنگ, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار حالات ایسے ہیں کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے. اور یہ دیکھو, اینڈ نوئنگ دا فیکٹ کہ رزق آپ کو اللہ نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے, ٹینشن نہیں ہے, اللہ دے گا انشاءاللہ, آپ ہمت تو کریں نا, آپ اسٹارٹ تو کریں, اللہ تعالیٰ ول میک اے وے فار یو, رائٹ. سو ایک بندہ کیا کچھ آپشنز ہمارے پاس ہوتے ہیں کہ ہم کہیں پہ انویسٹ کر دیں, کوئی بزنس اسٹارٹ کر دیں, کیا کریں کہ تاکہ ہم اپنے پیسے کو ذرا تھوڑا سا بہتر طریقے سے گرو کر سکیں. اپنی کمپنی کے علاوہ کوئی اور بتائیے گا. نہیں ایکچولی زیادہ اس میں ہوتا کیا کہ ہر بندے کی نا اپنی اپنی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں, اور کیا وہ کر سکتا ہے اور کیا وہ نہیں کر سکتا. دا پرسن شوڈ نو ہز اسٹرینتھ اینڈ ویکنیسز. اور فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ جانتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ یعنی آئی ٹی ہاؤ تھنگز موو آن ان آئی ٹی. تو آج کل ہماری بہت ساری جو یوتھ ہے وہ آئی ٹی پہ کسی نہ کسی ایسپیکٹ میں وہ کام کر رہے ہیں, چاہے وہ فری لانسنگ کر لیں یا جتنے ان کے پاس فار ایگزامپل فنڈز ہیں اس حساب سے وہ اپنی آئی ٹی کمپنی بناتے ہیں, اور یو نو تھنگز اینڈ سو فورتھ. اگر وہ ہے تو اس میں وہ جو بندہ ایکسل کرے. اس کے ساتھ ساتھ فار ایگزامپل اگر بندے کی وہی بات آتی ہے, اگر جو بھی اس کی ایکسپرٹیز ہے نا اس پہ دیکھ کے کہ کیا رسک فیکٹرز ہیں, اور لیٹ سے کہ میں ایک پرٹیکولر ایک اماؤنٹ تک مجھے اگر نقصان ہوتا ہے کہاں تک میں برداشت کر سکتا ہوں, تو وہاں تک اپنا جو ہے نا وہ دیکھ کے رسک کیلکولیٹ کر کے اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھے. اور میں نے تو آج تک آپ یقین کریں کہ الحمدللہ جب بھی میں نے بزنس اسٹارٹ کیا اور میں نے شفٹ کیا بزنسز پہ نا, اور یقین کیجیے گا
منیمم ریسورسز تھے صحیح لیکن بات وہی آتی ہے کہ یعنی محنت فل لگا کے کیا, دبا کے کیا محنت, تو الحمدللہ بائی دا پیسیج آف ٹائم میں نے یہ فیل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے برکت جو ہے اس کام میں ڈالی ہے. تو الحمدللہ یعنی ہمارا کام ہے حرکت کرنا, باقی برکت جو اللہ تعالیٰ نے ڈالنی ہے. تو ایک پوائنٹ جو مسنگ ہے نا ہماری سوسائٹی میں سمجھتا ہوں وہ اپنے اسکل کی ڈسکوری ہے. جی ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا اسکل ہے کیا, کیونکہ ہمیں ماں باپ جو ہیں وہ چینل کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا اسکوپ ان دا فیلڈ کہ جی فلاں چیز کا اسکوپ ہے, آپ نے بس یہی پڑھنا ہے, اس کے علاوہ نہیں پڑھنا. بٹ وین یو گرو اپ اینڈ یو فائنڈ آؤٹ کہ یار میرا تو اسکل یہ تھا, ٹھیک ہے, میرا شوق بھی ہے اور اسکل بھی ہے. اگر ہر بچے کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اسکل ڈسکوری پہ فوکس کیا جائے اور پھر اسی میں انویسٹ کیا جائے تو اسکوپ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ میں سمجھتا ہوں کریٹ کر دیتا ہے. اور ابھی بھی کراچی میں آپ دیکھو نا ذرا کلچر, because they are the most street smart people in Pakistan, you have to admit this, and by the time they are in their late teens, میں نے تو بڑے لوگوں کے ساتھ سفر کیا ہے یار, ماشاء اللہ ان کی اچھی خاصی کمائی ہوتی ہے, انہوں نے 2-3 دن بزنس اسٹیبلش کی ہوتے ہیں. 21 بھائی ہمارے یہاں پہ 24-25 سال کا بچہ ہوتا ہے, وہ یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں تو ابا سے میں اگر اپنی بات کروں نا, فار ایگزامپل مجھے ابھی بھی یاد ہے فیملی بزنس تھا فادر کا, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ چڈی زمانہ تھا, یعنی آئی تھنک ہارڈلی 10-12 سال کے ہوں گے, ایسے ہی آفس چلے جایا کرتے تھے. ابا جی کہہ رہے تھے چلو آفس آ جاؤ, اور یہ ہے کہ ہیوی اکوپمنٹ مشینری وغیرہ کا کام تھا. تو جو ہمارے آپریٹر تھے نا, فوک لفٹ آپریٹر, شوق تھا گاڑیوں کا, خود ہی چلانے لگ گئے, یہاں سے مشینری اٹھا کے یہاں پہ رکھ دی, کام وام کیا. یعنی دس از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ. آہستہ آہستہ پھر سیلس کی سیٹ میں بیٹھے, سیلس کی سیٹ کے بیٹھنے کے بعد پھر ابا جی کے یعنی یہ وقت آ گئے تھے رائٹ ہینڈ ہو گئے تھے. ابا جی گھر میں رہتے تھے اور دین وہ سارا برڈن جو ہے وہ اپنے. یار یہ دس از انمیچبل, یہ آپ کو 4 سال کی یا 2 سال کا ٹاپ MBA کبھی بھی نہیں سکھا سکتا. اس یہی وجہ ہے, ایکسپیرینس تجربہ کا کوئی نعمت بدل نہیں. برو یقین نہیں کریں گے, یہی وجہ ہے کہ صبح کام کرتا تھا, شام کو ماسٹرز کی یونیورسٹی, اور میں نے پڑھا نہیں, اور الحمدللہ میرا جو جی پی تھا نا 3.5 پلس میں, وہی آپ نے ایکسپیرینس لیا سارے جا کے سارے ادھر آ گئے. میں نے یہ تو جو یہ تھیوری کر رہے ہیں الحمدللہ ہم لوگ پریکٹیکل کر رہے ہیں. اچھا دیکھیں یہ لائک اگر آپ پرانے وقتوں کی ایگزامپل لیں تو اگر ہم فار ایگزامپل تاج محل کو دیکھیں, ٹھیک ہے, تاج محل از این آرکیٹیکچرل مارول, رائٹ, اور اتنا وہ سالڈ اسٹرکچر ہے کہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اٹ از شاک پروف اینڈ ارتھ کویک پروف, اینڈ وہ ڈیزائن ہی ایسے ہوا ہے کہ اتنی اس کی بیسمنٹ میں اتنا اس کے اندر پلے رکھا ہے کہ جتنے مرضی زلزلے آئیں وہ اپنی جگہ پہ اسٹیبل رہے گا. اور یہ کتنا پرانا اسٹرکچر ہے. اب مجھے بتائیں جن لوگوں نے تاج محل کو بنایا ہے, جو اس کے آرکیٹیکٹس ہیں, وہ کس یونیورسٹی سے پڑھے ہیں, کہاں سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی؟ وہ کوئی تعلیم حاصل, وہ تعلیم یونیورسٹی آف لائف سے پڑھے ہیں, یونیورسٹی آف لائف. اور دوسرا دے بیسکلی اسٹڈیڈ انڈر این استاد. تو پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ماں باپ کو اپنے بچے میں کوئی شوق نظر آ رہا ہے نا کہ بھائی وہ اس کو بلاکس بنانے کا شوق ہے, یہ چیزیں کرتا رہتا ہے, تو کہتے تھے یار اس کا دماغ نا نیچرلی, جو بھی علی بھائی بھی بات کرتے ہیں, اس کا نیچرلی دماغ جو ہے نا وہ کنسٹرکشن اینڈ بلڈنگ کی طرف جا رہا ہے. تو اس کو پھر کسی اچھے استاد کے ساتھ نا جوڑ دیتے تھے, وہی فری میں جاؤ, جا کے اس سے فن سیکھو. اور وہ اسی لیے یہ ٹرم استاد والی ٹرم آئی ہے کہ استاد. ابھی یہاں پہ ہمارے استاد اب ایک تو کار میکینک رہ گیا اور ایک ٹیلر ماسٹر رہ گیا, جس کو ٹیلر ماسٹر کہتے ہیں. ٹیلر ماسٹر صاحب استاد جی, اور ایک استاد جی وہ ہوتا ہے جو نا مطلب کار میکینک ہے, اس کے نیچے چھوٹے کام کرتے ہیں. تو وہ جو استاد ہوتا تھا وہ بیسکلی ان کو نا ساری یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس اینڈ سب کچھ سکھاتا تھا, اور پھر اس کے نیچے یہ آرکیٹیکٹس تیار ہوتے تھے, اور اتنی بڑے بڑے مارولس بنائے جو آج تک کھڑے ہوئے. ہمارے تو یہاں کوئی عام بلڈنگ بنتی ہے تو جو نا 25-30 سال بعد اس کے اوپر پورا وہ کلیپس ہونے والی حالت ہوئی ہوتی ہے. لیکن دیٹس ہاؤ دے ڈیڈ اٹ. سو دیٹس ون تھنگ. نمبر 2, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ نے کسی شوق کو پرسو کرنا ہے, یو ہیو ٹو اسپینڈ سم ٹائم لرننگ, اینڈ دیٹ لرننگ از پارٹ آف یور ایجوکیشن, اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی فری. یعنی آپ یعنی یہ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ آتے ہی جو ہے نا مجھے پیسے ملیں اور میں اتنے پیسے لے کے جاؤں گھر میں. اگر آپ نے کچھ چیز سیکھنی ہے, وہ استاد آپ کو ٹائم دے رہا ہے, یو شوڈ بی پیئنگ ہم کہ آپ اسے سیکھ رہے ہو یار, وہ اپنے پورے لائف کا نچوڑ آپ کو دے رہا ہے. تو پیسے تو ٹیکنیکلی آپ کو اس کو دینے چاہیے, وہ تو فری میں پڑھا رہا ہے آپ کو. آپ کہہ رہے ہیں مجھے انٹرنشپ کے پیسے, تو اگر آپ کسی ٹاپ کمپنی, اگر آپ کا شوق ہے, یو نو آپ کا کسی کا بھی شوق ہے, آپ کسی ٹاپ کمپنی کے ساتھ کہتے ہو جی میں آپ کے ساتھ فری میں انٹرنشپ کرنے کی چاہتا ہوں, اینڈ آئی ڈو اٹ فار اے ایئر آلسو, نو پرابلم, just because I want to learn how you guys operate, how you guys work, because that knowledge will be priceless. تو اس طرح اگر آپ لے کے چلیں تو کوئی فیوچر ہے, ورنہ یہ جو نارمل ہمارا رن آف دا مل اسکولنگ سسٹم چل رہا ہے, اس سے تو کوئی امید مجھے نہیں آتی. ٹیکنیکل آدمی نا کبھی بھوکا نہیں مرتا, یعنی اس کو جو بھی اس کی اسپیشلٹی ہے نا, تو اس کو کہیں نہ کہیں یعنی اس کو کام پروجیکٹس وغیرہ آتے رہتے ہیں. تو کوئی نہ کوئی جو بھی آپ کا جو شوق ہے نا, اس ایریا میں اسپیشلٹی تک آپ اس درجے پہ جائیں. میں کہتا ہوں گاڑیوں کی بات کر لیں, مثال کی بات ہے, آپ یقین کریں فار ایگزامپل اف آئی ٹاک اباؤٹ بی ایمز, اگر ان کی جرمن کارس کی بات کی جائے نا,
ان کا جو الیکٹرانک سسٹم ہے نا ہر بندے کی بس کی بات نہیں ہے. بیک ان مڈل ایسٹ واٹ ہیپنس, یہ جو آپ کے پیلسٹینینز اور جارڈینینز ہیں نا ان کے ہی گراجز ہیں اور وہ منہ مانگے پیسے لیتے ہیں, حالانکہ انہوں نے صرف ایک فیوز اتار کے دوسرا لگانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب بات وہی آتی ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی ایکسپرٹیز لیں اور انشاءاللہ پھر آپ. اور یہ جو انٹرپرینورشپ کے اندر خاص طور پہ آپ کو کچھ تھوڑی سی گیپس بھی ڈھونڈنے ہوتے ہیں, جس طرح یہ والا گیپ آپ نے بتایا نا کہ یار میں نے کہ ہر کوئی اٹھ کے کہتا ہے میں ریسٹورینٹ بنا دیتا ہوں, میں یعنی کہ تھوڑا گیپ وہ دیکھو کہ کیا مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. اس کے پیچھے مینٹلٹی شارٹ کٹ مینٹلٹی ہے, ہماری مینٹلٹی ہے کہ ہاؤ ٹو ارن مور, اور وہ بھی راتوں رات جا کے 2 کروڑ پہ ریسٹورینٹ پہ لگا دو اور 6 مہینے بعد ریسٹورینٹ ٹھپ. That's why you see so many businesses opening in the market and they close quickly. Guys, موٹر سائیکل کی آواز آ رہی ہے, آپ کو آ رہی ہوگی. There we go, and this is time for the segment question of the week. Guys, question of the week segment میں آج ہم جو سوال لے رہے ہیں وہ عثمان طارق کا ہے. وہ کہہ رہے ہیں sofas are beautiful, where can I buy them? سوال کو ذرا دوبارہ میں دہراتا ہوں تاکہ آپ کو ذرا ہٹ ہو جائے. کہہ رہے ہیں sofas are beautiful, where can I buy them? We're not selling them. Okay, thank you very much. اگلا سوال ہے جی وٹی کا, یہ سوال لیتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ٹائم اسٹیمپ کیا اور پوچھا کہ why do only girls parents want handsome salary and stable future? Okay. Why can't boys parents want the same for their son from the girl? This is equality, you know. یہ Let that sink in. Let that sink in for a second. میں اس کو دوبارہ سے دہراتا ہوں ان کیس آپ کو سمجھ میں نہیں آئی. Why do only girls parents want handsome salary and stable future, but why can't boys parents want the same, یعنی کہ handsome salary and stable future from the girl? Men are supposed to be the الرجال قوامون علی النساء. مرد جو ہیں وہ عورتوں کے پروٹیکٹرز ہیں, مینٹینرز ہیں. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا کہ آپ نے نان نفقہ اٹھانا ہے, عورت کو نہیں کہا کہ تم نے نان نفقہ اٹھانا ہے. تو اس سوال کے اندر نا although آپ بڑی ایکوالٹی کو پروموٹ کر رہے ہیں, لیکن ایکوالٹی اس طرح نہیں ہوتی. وی ہیو ٹو سی کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو کیا رولز دیے ہیں, عورتوں کو رولز کیا دیے ہیں. یہ عورت کی ریکوائرمنٹ ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے یعنی, اور یہ بلکہ میں کہوں گا کہ دس از ویری بیڈ ایکچولی. اگر آپ شادی کرتے ہوئے ایک عورت کی پرائس ٹیگ دیکھ رہے ہو کہ یہ کتنے پیسے کمائے گی, یعنی جو ہے نا دلہن جو ہے وہ ڈاکٹر بھی ہو اور اتنی اس کی سیلری بھی ہو اور جو ہے نا یہ بھی کرے اور گھر والوں کا خیال بھی رکھے اور فلاں بھی کرے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جو اسپیشلٹی عورت کی ہے وہ مرد کی نہیں ہو سکتی, اور جو مرد کی اسپیشلٹی ہے وہ عورت کی نہیں ہو سکتی. عورت کی اسپیشلٹی گھر چلانے کی ہے جی. جو عورت اچھی طرح سے گھر چلا سکتی ہے, مرد اس طرح سے گھر کبھی بھی نہیں چلا سکتا ہے, چاہے وہ جتنی مرضی اچھی سیلری لے رہا ہو. ٹھیک ہے, اور جس طرح سے تربیت نئی جنریشن کو ریز کرنا ایک عورت کر سکتی ہے, مرد چاہے جتنی اچھی مرضی سیلری لے رہا ہو کبھی بھی نہیں کر سکتا. آپ ہسٹری پوری اٹھا کے دیکھ لیں, جتنے بھی یہ آپ کہہ لیں سکسیزفل لوگوں کی بات کی جائے نا, پیچھے ان کی ماؤں کا ہاتھ ہے. سبحان اللہ یار. I was reading a post yesterday from a scholar, کہتے ہیں کہ a mother who's working 9 to 5 and a mother who's working at home as a housewife and nurturing the kids and raising the next generation can never be equal. Of course. ٹھیک ہے, because that woman, that mother, she's nurturing the next generation. وہ امام شافعی کی مدر تھی. امام شافعی ہیں بالکل, امام احمد بن Yes, حنبل بھی ہیں. چھوٹے سے quote from a بچے کو وہ شماغ بنا کے اور وہ بنا کے بھیجا کرتی تھی, اور فجر کی نماز میں اس کے ساتھ جاتی تھی, باہر کھڑی رہتی تھی, وہ نماز پڑھتا بچہ, just so that he can experience that. اور محمد سلطان فاتح جو ہیں ان کی بھی مدر کہتی تھی کہ دیکھو you have to conquer that one day. تو یہ سو آئی تھنک دیکھیں عورت اگر کمانا چاہتی ہے فائن, اس کے لیے ایک آپشن اویلیبل ہے. بٹ آئی تھنک جب آپ شادی کر رہے ہوتے ہیں نا اور آپ ڈھونڈ رہے ہوتے, تو اگر آپ لڑکے میں دیکھ رہے ہو کہ جی کتنا کماتا ہے یا کتنا اس کا, یعنی ہاؤ ویل ول ہی بی ایبل ٹو پرووائڈ فار مائی ڈاٹر فار ایگزامپل, دس از پرفیکٹلی فائن, بیکاز آپ کا حق ہے بھائی, آپ کی بچی ایک خاص گھر سے نکل کے دوسرے میں جا رہی ہے, وہ کیسا خیال رکھے گا, پرووائڈ کرے گا نہیں کرے گا, کتنا اس کے لیے فرکشن کریٹ ہوگا نیکسٹ گھر میں, یہ اس کے لیے ایک اچھا سوال ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ دوسری لڑکی سے یہ امید رکھنا کہ جی اسٹیبل فیوچر, وہ اس کا کام ہی نہیں تھا بھائی, وہ اس کا کام ہی نہیں تھا. وہ اگر کرنا چاہتی ہے وہ اس کا معاملہ ہے وہ, لیکن آپ کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہو سکتی عورت سے کہ جی بیٹا آپ کتنا کماتی ہیں, نہیں میرا بچہ تو اس پہ خوش نہیں رہے گا. بھائی کیوں, آپ کے بچے کا یہ اس کو بیبی سٹ کرنا تھوڑی آ رہی ہے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہمارے یہاں یہ جو کلچرل ایک مسئلہ بنا ہوا ہے نا, کہ جہاں پہ جہیز کی لعنت کی بات ہوتی ہے کہ جی لڑکی آتی ہے بائی ون گیٹ ون فری, لڑکی بھی ساتھ لاؤ اور ساتھ لڑکی کے جو ہے نا وہ کمبل, ٹیپ ریکارڈر, واٹر کولر, سلائی مشین, استری, گاڑی, مائکرو ویو, یہ کیا کر رہے ہیں یار آپ, اور واٹ آن ارتھ از گوئنگ آن. سو آئی تھنک ایک دفعہ ہوتا ہے کہ لوگ جملہ یہ بولتے ہیں جہیز ایک لعنت ہے, لیکن میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں
عجیب بات ہے یار. ویسے آپ کہتے ہو, ویسے کسی سے ابھی آپ مائک لے کے جائیں باہر, ذرا لوگوں سے پوچھیں کیا جہیز لعنت ہے؟ ہاں جی بالکل لعنت ہے. اچھا لعنت کیا ہے؟ وہ چیز جس پہ اللہ کی رحمتیں اٹھ چکی ہیں, یعنی وہ چیز جو برکت سے خالی ہے, جس میں کوئی برکت نہیں ہو سکتی. آپ کہہ رہے ہو جہیز ایک لعنت ہے, اور پھر آپ کہتے ہو لیکن یار اصل میں نا جب میرے بیٹے کی شادی ہوگی تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو بہو ہے وہ جہیز میں لت پت ہو گیا ہے. تو یہ تو بہت بہت بری بات ہے. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ریئلی ورک آن آور پیپل کہ ٹو چینج دس مائنڈ سیٹ اینڈ دس وے آف تھنکنگ. گائز ابھی میں چاہوں گا کہ ایک بڑے اہم ٹاپک پہ آپ لوگوں سے بات کروں, اور وہ یہ ہے کہ یہ جو پورا نظام ہمیں نظر آتا ہے, یہ جو فائنینشیل سسٹم ہے, یعنی ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ وائی از اٹ کہ یہ مہنگائی ہوتی ہے. تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے اس کو نا بالکل سمپلیفائڈ ٹرم میں بریک ڈاؤن کر دوں. دیر واز اے ٹائم وین ان مائی جے ڈیز وین آئی یوز ٹو ورک فار اے ویری ٹاپ بینک ان دا مارگیج سروسز ڈپارٹمنٹ, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹس آل انٹرسٹ بیس. اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے معاف کرے. ہوتا کیا ہے, ہاؤ ڈز انفلیشن اکر. انفلیشن کی ایک بہت بڑی وجہ, ویسے انفلیشن کی بہت سارے ریزنز ہیں, ایک بہت بڑی وجہ سودی نظام ہے. سودی نظام ہے. اب آپ کہیں کیوں ہے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں کہا کہ سود لینا دینا جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے, سورۃ البقرہ میں. اب آپ دیکھیں کہ یہ کیا نظام ہے. امیجن کریں کہ ایک ٹاؤن ہے, لیٹس سپوز ہم لیٹس گو بیک انٹو ہسٹری, ٹھیک ہے, کہیں لائک 1600s میں سم تھنگ. ایک ٹاؤن ہے جہاں پہ ایک بندہ جو ہے وہ بینک کھول دیتا ہے, ٹھیک ہے, پہلا بینک اس نے کھولا, اور اس نے کیا کیا, اس نے کہا کہ کیونکہ اس زمانے میں اب ٹریڈنگ جو ہے وہ گولڈ میں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ہر بندہ گولڈ لے کے پھرتا ہے, اور گولڈ بارز میں گولڈ کوائنز میں ڈیلنگ ہوتی ہے. تو ابھی کرنسی نہیں ہے, ٹھیک ہے, ابھی یہ وہ زمانہ جو ہے نا امیجن کرے جب صرف یا ٹریڈنگ ہوتی ہے, بارٹر ٹریڈنگ ہوتی ہے کہ آپ کو میں پین دیتا ہوں آپ مجھے گلاس دے دیں, آپ کو میں یہ دیتا ہوں مجھے وہ دے دیں, یعنی بارٹر ہوتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ گولڈ ایک اسٹینڈرڈ ہے, سلور ایک اسٹینڈرڈ ہے, اس کی بیس کے اوپر تجارت ہوتی ہے. تو اب ایک بندہ آتا ہے بینک کے پاس, بینک کہتا ہے جی آپ ایسا کریں, آپ اپنا گولڈ میرے پاس رکھوائیں, میں آپ کو نا 10 پرچیاں بنا دوں گا, اور ہر پرچی ایک رسید ہوگی کہ آپ نے مجھے ایک کوائن دیا ہے, ٹھیک ہے. تو کیا کرتا ہے وہ اس کے پاس 20 گولڈ برکس ڈپازٹ کرتا ہے, 20 گولڈ برکس, اور جو بینکر ہے وہ اس کو 20 پرچیاں دے دیتا ہے کہ یہ پرچیاں آپ رکھیں, یہ رسید ہے. کیونکہ اب ظاہر بات ہے 20 گولڈ برکس لے کے میں کہاں پھروں گا, اتنی بھاری ہوتی ہیں, تو میں نے ٹریول کرنا ہوتا ہے, میں جانور پر ڈالوں گا, یہ کروں گا, تو بہتر یہ مجھے آپ پرچیاں دے دیں, میں جیب میں ڈالوں گا. تو یہ پرچیاں جو ہیں یہ کبھی بھی جا کے میں دے سکتا ہوں, اور مجھے اس کے بدلے میں گولڈ برک واپس مل جائے گا. ساؤنڈز فیئر اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود دس, ایون فرام اے شریعہ پرسپیکٹو پرفیکٹلی فائن کہ ہر پرچی کے پیچھے ایک گولڈ برک ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہ بندہ کہتا ہے بہت شکریہ, وہ چلا گیا. ایک اور بندہ آتا ہے, وہ بھی یہی کہتا ہے کہ یار میں نے سنا تھا کہ آپ نے اس کے ساتھ فلاں کے ساتھ پرسن اے کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے, تو میں چاہتا ہوں میرے ساتھ بھی یہ کر دیں, میری بھی 20 گولڈ برکس ہیں یار, میری بھی رکھ لو, مجھے دے دو. آپ نے کہا ہاں جی بسم اللہ, آپ نے اس کی 20 رکھ لی, اس کو بھی 20 پرچیاں آپ نے کاٹ کے دے دی, اور وہ لے کے پھر ہے. اب جو اس کے ہاتھ میں پرچی ہے نا, یہ ایکچولی ایک نوٹ ہے, اور یہ کرنسی ہے, اور یہ ڈیجیٹل آپ سمجھ لیں کہ ایک لیگل ٹینڈر ہے, لیگل ٹینڈر ہے, جو یہ جا کے کہیں بھی, اب یہ دونوں بھی آپس میں ٹریڈنگ کریں تو وہ اس کو ایک پرچی دے, 2 پرچیاں دے, اس سے وہاں سے لکڑی لے لے, یا انڈے لے لے, یا دودھ لے لے, وہ ان پرچیوں کی بیس پہ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں. اب ایک تیسرا بندہ آتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے نا آپ سے لون چاہیے. بینک کے پاس آتا ہے کہ یار سنا ہے آپ کے پاس گولڈ برکس ہیں, مجھے لون چاہیے, اور مجھے چاہیے آپ کہہ لو کہ 20 برکس کا لون چاہیے. تو بینک کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میرے پاس تو 40 پڑی ہیں, نو پرابلم, آئی کین گیو یو دیٹ منی, آپ لون کرو. سو بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یعنی جو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ جو پیسہ آپ ڈپازٹ کرا رہے ہوتے ہو بینک میں, بینک اس پیسے کو یوز کر سکتا ہے عام طور پہ, اور کرتا ہے, اسی طرح بزنس چلتا ہے. یعنی اگر میں آپ کے پاس میرے پاس ایک چیز رکھواتا ہوں نا, تو وہ آپ نے امانت رکھوائی ہوتی ہے, میں یوز نہیں کرتا, میں کہتا ہوں یار آپ کی امانت ہے میرے پاس پڑی, اب جب آؤ آپ لے لو. لیکن بینک ایسا نہیں کرتا, بینک وہ لیتا ہے, اس کو یوز کرتا ہے. اچھا اب یہ جو بندہ تیسرا آیا ہے, یہ مجھ سے کہتا ہے مجھے 20 کا لون چاہیے, میں اس کو 20 پرچیاں کاٹ کے دے دیتا ہوں, اور اس کو کہا اب آپ جائیں, اب آپ آنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو واپس کر دوں گا. نہ ہوا یہ ہے کہ میرے پاس 40 برکس ہیں, لیکن پرچیاں مارکیٹ میں کتنی ہیں, زیادہ ہیں, 60 ہو چکی ہیں, 20 اینڈ 20 یہ لون والی بھی مارکیٹ میں. ایک اور بندہ آتا کہتا ہے مجھے بھی لون چاہیے 20 کا, میں کہتا ہوں نو پرابلم, میرے پاس 40 برکس پڑی ہیں, میں آپ کو 20 کا لون کاٹ دیتا ہوں, اس کو بھی میں 20 پرچیاں دیتا ہوں. اب کیا ہو گیا, مارکیٹ میں 80 پرچیاں پڑی, سیٹس زیادہ ہو گئی ہیں جبکہ ایکچوئل وہ کم. اچھا اب ہوگا یہ کہ اب مجھے بتائیں وہ جو پرچیاں مارکیٹ میں ہیں,
کیا ہر پرچی کے پیچھے گولڈ برک ہے؟ نہیں ہے نا, کیونکہ اب پرچیاں ڈبل ہو چکی ہیں. اب ظاہری بات ہے اس پرچی کی ویلیو وہ نہیں رہی جو ہوا کرتی تھی. اچھا اب اگر ہوگا کہ یہ کہ اگر فار ایگزامپل سارے پیسے ودرا کرنے آ جائیں, سارے کہ ہمارے برکس دو, اور اگر سارے آ جائیں کہ یار ہم نے پیسے باہر نکالنے, تو یہ بینک ڈیفالٹ ہو جائے گا اور یہ بینکرپسی فائل کر دے گا. اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ جی اس کو ہم کیسے مطلب ریگولیٹ کریں کہ یار اگر لوگ سارے آ جائیں, کیونکہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ سارے لوگ ودرا نہیں کریں گے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرتے ہیں, ایک سینٹرل بینک بنا لیتے ہیں. تو اب ایک بینک اے ہے, بی ہے, سی ہے, ڈی ہے, ای ہے, لیٹس سپوز 10 بینک ہیں. تو ان 10 کو یہ کہا کہ آپ سارے پیسے سینٹرل بینک میں ڈپازٹ کرا دیں, وچ ول ناؤ مین کہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ اگر کوئی بندے سارے آ بھی جاتے ہیں تو سینٹرل بینک سے جا رہا ہوگا, اس میں ساروں کا پول ہوا ہے, تو آپ بینکرپسی سے بچ جاؤ گے. زیادہ ٹریڈ ہوا میں ہی ہو رہا ہے, کرنسیوں میں ہو رہا ہے. اگر کوئی ودرا کرنے آ گیا, یا ابھی تو خیر ڈیجیٹل ہو رہا ہے نا, اب تو پرچی کی بھی ضرورت نہیں ہے, ڈیجیٹل ہی ہو رہا ہے, تو ہم تو ڈیجیٹل کریٹ کرتے جائیں. تو بیسکلی ہوتا یہ ہے کہ بینکس آر ان دا بزنس آف میکنگ, سینٹرل بینکس خاص طور پہ آر ان دا بزنس آف میکنگ منی فرام تھن ایئر. They make money out of thin air. اور اس کو کہتے ہیں فریکشنل ریزرو بینکنگ. فریکشنل ریزرو بینکنگ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بینک ایٹ اینی گیون پوائنٹ جتنا بھی اس کے پاس اماؤنٹ آیا ہے اس کا 10% ریزرو رکھ کے 90% دے دے. کہیں 10 ہے, کہیں 20% ہے, اتنا ہی ہے, کبھی اس سے بھی کم ہے, یعنی 5% بھی ہے. کہ آپ نے جو اماؤنٹ آیا ہے نا آپ کے پاس, مثلا میرے پاس اگر 20 برکس آئی ہیں, میں 2 رکھوں, یعنی 2 کے علاوہ باقیوں کا لون دے دوں. یعنی کیسے دے دوں یار, میرے پاس ہے ہی نہیں, وہ کیسے, یعنی آپ میرے پاس پہلا بندہ آیا اس نے مجھے 20 برکس دی, دوسرا 20 برکس دی, اب تیسرا آ رہا ہے, میں اس کو بجائے کہ کہوں یار سوری ابھی میں آپ کو رسید نہیں دے سکتا جب تک کہ میرے پاس کوئی اور چیز نہ ہو, میں اس کو 18 کی رسید کاٹ کے دے دیتا ہوں. میننگ میں نے 18 رسیدیں جو ہیں وہ آؤٹ آف تھن ایئر کریٹ کی ہیں, اور دوسرا آتا ہے میں 18 اور دے دیتا ہوں اس کو. سو اب مارکیٹ میں کیا ہو رہا ہے, انفلیشن ہو رہی ہے, بیکاز اب اس نوٹ کی یعنی ویلیو نہیں ہے. اگر حکومت یہ کرے کہ ساروں کو پیسے بانٹنا شروع کر دے, یعنی اگر مثال کے طور پہ کوئی بندہ آتا ہے, اور میں ذرا چھوٹی ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ بات زیادہ واضح ہو جائے. اگر کوئی بندہ آتا ہے اور ہم سارے اس بلڈنگ میں لاک ہو جاتے ہیں, ہم اس بلڈنگ میں لاک ہیں, اور اس بلڈنگ میں تھوڑی سی چائے پڑی ہے, تھوڑا سا پانی پڑا ہے, تھوڑا سی وہ, اور ایک بندہ آتا ہے اور کہتے ہیں یار آپ 1 مہینے کے لیے یہاں بند ہیں کیونکہ یہ نا کوئی باہر حالات ایسے ہیں, کوئی ٹاکسک گیس ریلیز ہو گئی ہے, اور وہ ہم سب کو 3 کروڑ روپیہ ہاتھ میں دے دیتا ہے. ٹھیک ہے, 3 کروڑ 3 کروڑ 3 کروڑ 3 کروڑ. آفٹر دا فرسٹ ویک اب وہ اس گلاس میں نا اتنا سا پانی پڑا ہے, یو ول بی تھرسٹی. آپ کہتے ہو محسن یار آئی نیڈ دیٹ واٹر. محسن نے کہا یار سوری یار آئی نیڈ مائی سیلف. آپ کہتے ہو I'll give you 10,000 for that. I don't need, I have 3 crore. I don't need your 10,000. آپ کہتے ہو یار please I'll give you 1 crore man. So that water, that commodities become priceless because آپ نے نوٹ اتنے چھاپ دیے ہیں کہ نوٹ are not even worth that commodity anymore. اسی لیے زمبابوے میں اور کچھ ساؤتھ امریکن کنٹریز میں حالت ایسی آ گئی کہ انہوں نے وینزویلا میں اور کہاں انہوں نے نوٹوں کے ہار بنا کے نا, اتنے ہار بنا کے وہ بیچے, وہ بیچے فار بریڈ, فار دیز تھنگز, آگ جلانے کے لیے بھی نوٹ, یعنی اٹ از چیپر ٹو برن, اٹ از چیپر ٹو برن the currency than to put on the heater. That's what happens when inflation takes to that level. So اللہ تعالیٰ نے اگر سود کو حرام کہا ہے نا تو اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. لوگ دیکھتے ہیں یار مجھے لون لیا, مجھے تو پیسے ملے ہیں, نقصان کیسے ہے اس میں؟ نقصان اس طرح سے ہے کہ پوری اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا, اور جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کمائے جا رہے ہیں. آپ کی جو امیر لاٹ ہے, جو بینکر ہے, بینکر تو عیاشیاں کر رہے ہیں کیونکہ اس کے تو نوٹ پہ نوٹ لوگوں کے پیسوں سے کھیل رہے ہیں, لوگوں کے پیسوں سے وہ پوری اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں. اور جو بیچارہ غریب طبقہ ہے, اب وہ جب پیسے کمانے جاتا ہے وہ دیکھتا ہے یار میرے پیسے کی تو وہ ویلیو ہی نہیں ہے, اٹس ناٹ ایون ورتھ. اب دیکھو ایک بندہ کسی ڈیسنٹ پروفیشن میں تھا, امپلائڈ تھا, وہ جب یعنی اس نے اپنی بچوں کے لیے شادی کے لیے پیسے اکٹھے کیے, آج سے 20 سال پہلے اس نے اسٹارٹ کیا, اس کو لائک 15-20 سال لگ گئے, اینڈ بائی دا ٹائم اس نے مشکل سے کوئی 5-6 لاکھ روپے اکٹھا کیا, اس کو پتہ چلتا ہے یور منی از ناٹ ایون انف. تم نے 5-6 لاکھ اکٹھا کیا, اس کا تو تمہیں یہ بھی نہیں ملے گا. اب امیجن کرو ایک بندہ کوئی سپاہی تھا فوج میں, بیچارہ لگا رہا ساری عمر, یعنی 60 سال وہ یعنی 60 سال کی عمر میں یعنی تک وہ کام کرتا رہا.
اینڈ مشکل سے بیچارے نے کوئی 5-6 لاکھ روپیہ جوڑا کہ جی میں ایسے نا بچوں کی تعلیم کرواؤں گا, ان کو میں شادیاں کرواؤں گا, یہ کروں گا. بٹ ناؤ ہی از ٹولڈ کہ یار 5 لاکھ پیپل لاف ان ہز فیس, کیا کرو گے 5 لاکھ کے ساتھ؟ دین وائی ڈو وی ہیو دس, مطلب کنٹریز ریگولیٹ نہیں کرتے, پھر تو لونز شاید نہیں دینے چاہیے. بھائی دنیا کی 2/3 آف دا جو ویلتھ ہے نا از بینگ کنٹرولڈ بائی اونلی 0.1% آف, یعنی کہ 1.5 سم تھنگ, یعنی کہ اتنے % آف دا پیپل نے 2/3 آف دا ویلتھ ایکیومولیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. اور یہی لوگ ہیں جو کہ پورا نظام سسٹم چلا رہے ہیں. اور جو سود ہے یہ اس لیے نا قرآن میں بھی اور احادیث میں بھی ملتا ہے کہ بہت بڑی لعنت ہے. اور اب ابو سعد بھی اس کے انشاءاللہ بھی بتائیں گے بھی. جو زابی نے بات کی ہے, سب سے بڑا جو پرابلم سود کا یہ ہوتا ہے کہ امبیلنس آف اکانومی, یعنی کہ جو امیر ہے وہ امیر تر ہوتا ہے اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے. اللہ کا نظام کہتا ہے کہ بانٹو تو اور ملے گا, بالکل ٹھیک ہے, یعنی کہ چیریٹی دو, بانٹو, اللہ آپ کو اور دے گا. اسلام کو دیکھ کتنا زبردست کانسیپٹ ہے. میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں اپیرنٹلی لگتا ہے یہ کہ میں اس بندے کو پیسہ دیتا ہوں, میں نے اس کو 10 روپے دیے ہیں, یہ مجھے جو ہے نا 1 سال بعد 15 روپے دے دے گا, مجھے دیکھو بینیفٹ ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات, کہ تم جو چیریٹی کرتے ہو نا اپیرنٹلی تمہاری جیب سے پیسے نکل رہے ہیں, تمہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جیب خالی ہو رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ٹرپل کر دیں گے, ناٹ اونلی ان دی ہیئر آفٹر, اس دنیا میں بھی. اور واقعتاً جو لوگ ایسے کرتے ہیں نا, آئی نو پیپل کہ وہ اپنا 1/3 اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالتے ہیں, اور آج وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوئے ہیں. لوگوں نے بزنس کا اپنا وہ یار ماڈل بنایا ہے. 1.7 بلین پیپل ہیں جو مسلمان ہیں, صحیح ہے. اس کے اوپر بھی اگر دیکھو کہ زکوٰۃ کس کے اوپر ایلیجبل ہے, اینڈ ٹوٹل پاپولیشن از سم ویئر اراؤنڈ ہاؤ مچ 7 بلین 7 بلین. اینڈ ہمارا تو یہ ایم ہے کہ سب مسلمان ہو جائیں. تو یہ جو اسلام کا نظام ہے یہ کبھی بھی پاورٹی آنے ہی نہیں دیتا. یار اس کو بھی آپ چھوڑ دیں. آئی واز ریڈنگ دا اسٹیٹسٹکس, آپ کو پتہ ہے کہ سال میں اراؤنڈ 1.3 ٹریلین ٹن جو آپ کا جو کھانا ہے, فوڈ ہے, وہ ویسٹ ہوتا ہے وچ از یعنی 1/3 بنتا ہے کہ اگر یہ دے دیے ویسٹ نہ ہو, اور اگر بانٹ دیا جائے تو آپ کے جو ہے پاورٹی وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گی. لیکن ہمارے خلفاء راشدین میں ایک آپ کو چیز نظر آتی ہے کہ جو اسٹیبلش ہوا کہ الحمدللہ ایسا ٹائم آیا کہ جب زکوٰۃ دینے لوگ جا رہے ہیں اور لینے والے کوئی نہیں. ایک ایسا معاشرہ ہم نے کریٹ کر کے دکھایا ہے جہاں پہ پاورٹی ایلیویشن کی جو بات کرتے ہیں, ہم نے ایک ایسا معاشرہ کریٹ کیا ہے کہ جہاں پہ there is no one who wants to get money, there's no one who wants money because everybody has too much, everybody has enough, everybody is satisfied. لیکن ابھی آپ دیکھو کہ ہم لوگ ڈیٹ سلیوری کا شکار ہیں. چلڈرن آر بورن ان ڈیٹ. بچہ پیدا ہوتا ہے, ابا جان کا لاکھوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے بینک پہ, اور وہ انٹرسٹ اکرو کیے جا رہا ہے, اور وہ ایسی دلدل ہے کہ جہاں پہ اس کی ارننگ اس کے قریب بھی نہیں ہے, اور ڈیٹ بڑھتے سے بڑھتا جا رہا ہے. وہ بچہ پیدا ہی غلامی میں ہوتا ہے. اور مجھے بتائیں غلامی کیا ہے, کس چیز کا نام غلامی؟ غلامی کا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ ایبل ٹو ڈو واٹ یو وانٹ ٹو ڈو. اس کا مطلب یہ کہ آپ جکڑے ہوئے ہو, اور آپ پیدا ہوتے ہی اب ایسا ہو رہا ہے کہ بچے پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس ڈیٹ کے اندر جکڑے ہوتے ہیں. دے آر ناٹ ایبل ٹو موو آؤٹ آف دیٹ. پتہ چلتا ہے ان کا گھر لے لیتے ہیں, کیونکہ مارگیج سروسز میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ ڈیفالٹ کر رہے ہو اپنے لون پہ, دل ٹیک یور ہاؤس. آلدو آپ نے ڈاؤن پیمنٹ بھی کی ہوئی ہے اس پہ, آپ نے اس کے اوپر اور پیمنٹ بھی کی ہے, بیکاز یو آر ناٹ ایبل ٹو میک فردر پیمنٹ, دل ٹیک یور ہاؤس, دل ٹیک یور کار, دل ٹیک ایوری تھنگ. اچھا پاکستان کی اگر بات کی جائے نا, بلومبرگ کی رپورٹ ابھی آ رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو اپنے یہ نیکسٹ فسکل ایئر کے یعنی فرام جولائی 2022 سے لے کر 2023 تک $41 بلین فائنینسنگ کے لیے چاہیے, جسٹ ٹو گیٹ تھنگز موونگ آن. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں المیہ یہ انفارچونیٹلی ہم جیسے ابھی ڈالرز کہہ رہے تھے نا, ہم بیٹھے بیٹھے ڈالر ہمارا جو قرضہ جو ہے نا چڑھتا رہتا ہے. اور ابھی لون لیے میں نے جی, ابھی مزید جو ہے وہ FATF کا جو ہمارا وہ جو ایک ہے گرے اسکیل ہے, اس سے بھی نکلنے کے لیے ہم کیا ان کی شرطیں قبول کرتے ہیں کہ یار ہم نے یہ کرنا ہے وہ, اور پھر IMF جب لون دیتا ہے دیٹ از آلسو سارا آپ کا ٹریڈ ہے نا ایک, پھر اس کے مقابلے میں بہت ساری چیزیں منواتا ہے. سبحان اللہ. تو دس از ہاؤ the vicious this cycle is. So we have basically left Allah subhanahu wa ta'ala and we have relied on IMF and World Bank to bail us out. حالانکہ میں آپ بتاؤں یہ ایسی چیز ہے کہ جب تک آپ اس کے شکنجے سے باہر نہیں نکلیں گے, we have to as a nation find a way to get out of this, and the sooner we get out the better it is. I know بہت لوگ کہتے ہیں نہیں یار کیسے نکلیں, کیا ہوگا. بہرحال بھائی بات یہ ہے, اگر آپ اس میں رہیں گے نا تو آپ گئے ہی گئے. وہ تو میں آپ
کو پہلے سے بتا رہا ہوں, you are gone. If you stay in this net, you are gone. You have to find alternatives, and there are people out there, بہت اچھے economists ہیں, who are looking at other models, other frameworks, other ways of making gold as a currency and silver as a currency and bring that back, تاکہ اس کی بیس پہ, کیونکہ ابھی ہمارے پاس جو کرنسی ہے نا, جو فار ایگزامپل ڈالر ہے, ڈالر ایک زمانے میں گولڈ بیکڈ ہوتا تھا, اب نہیں ہے. ڈالر از نو لانگر گولڈ بیکڈ. آپ کی جو کرنسی ہے, اٹس ناٹ ایون ورتھ دا پیپر اٹس پرنٹڈ آن. لٹرلی کیا ہے, ایسٹ تو نہیں ہے, اٹس ناٹ این ایسٹ ریلی, اٹس سم تھنگ دیٹ کین جسٹ یو نو. ایسٹ کیا ہے, ایسٹ ٹینجیبل چیزیں جو آپ کے پاس ہیں. ابھی لوگ نا انویسٹمنٹس نہیں کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے, اٹس ویری سیف. اینڈ آئی ہیو سین بہت سارے لوگ, سب سے سیف آپشن کیا ہے, پیسہ پڑا ہوا ہے کروڑوں سیونگ سینٹرز میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے, دس از یعنی کہ کنفرم سود ہے یہ, سیونگ سینٹرز میں ڈال کے وہاں سے جو پروفٹ آتا ہے, دس از سود, دس از ناٹ یعنی کہ حلال نہیں ہے. I would say کہ even if you see a lot of experts talking about this issue نا, جتنے مرضی شوز اٹھا کے آپ دیکھ لیں, تو people are talking about in the realm of the material world. حالانکہ سبحان اللہ اس چیز کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے. you see اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے ہیں. یعنی اگر بندہ سوچتا ہے نا کہ ایک طرف آپ اتنی زیادہ ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ اس کا حل بتا رہے ہیں کہ استغفار کرو. عجیب, مطلب تم اپنے گناہوں سے استغفار کرو, اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ تمہاری اکانومی اسٹرانگ کر دے گا. Why are we not یہی وجہ focusing on this? سبحان اللہ. ہمارے فار ایگزامپل دا کنٹری وچ وی آر لیونگ ان, ہمارے ہاں الحمدللہ کوئی اکانومسٹ کی کمی نہیں ہے, فائنانس کو جاننے والے بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, لیکن واٹ از دا ریزن کہ ہم اس دلدل سے باہر نہیں آ پا رہے. وہی والی بات آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ ہے, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. برکات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے, سوچیں, یعنی کہ اکانومی اسٹرانگ کرنے کی بات, یعنی آسمان سے بھی برکتیں نازل ہوتی اور زمین بھی برکتیں اگاتی, لیکن کیا ہے, وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. انہوں نے تکذیب کی ہے تو ان کو میں نے پکڑ لیا. سو دس از ہاؤ اٹ از, یعنی اتنا کلیئر کٹ ہے, لیکن ہم لوگ اس طرف آ نہیں رہے. علی بھائی جس آیت کی طرف لے کے جائے نا, وہ ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا سورہ نور کی ہے. اللہ نے 3 وعدے کیے ہیں یار. اللہ نے آسمان سے برکات کا کیا ہے, مال دے گا, اولاد دے گا, وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نہریں جاری کر دے گا. دس از پرومس آف اللہ, مطلب جو کہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. اور ہم سے مانگا کیا ہے, بہت سالوں کی ایجوکیشن مانگی ہے, اپنے گناہوں کی ایکنالجمنٹ اور اللہ سے توبہ کر. بالکل, دس از آل اللہ سبحانہ تعالیٰ از آسکنگ اس فار. اللہ اکبر. گائز لیٹس موو آن ٹو دی نیکسٹ سیگمنٹ. آج کا ہمارا جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے جی بک آف دا ویک. سو اس بک آف دا ویک سیگمنٹ میں بڑی یونیک سی کتاب لے کے آیا ہوں. اٹس ویری پاپولر بک, اٹس کالڈ رچ ڈیڈ پور ڈیڈ. اینڈ آج کے موقع کی مناسبت سے رابرٹ کیوساکی کی یہ بک ہے, رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, اینڈ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ اسمال بک بٹ اٹس اے گڈ ریڈ. یہ کتاب جو ہے نا, یہ آپ کے بیسکلی پرسپیکٹیو اور ورلڈ ویو کو چینج کرے گی with regards to earning money. And what he describes in this book is basically ایک rich dad کا concept دیتا ہے اور ایک poor dad کا. کہ poor dad جو ہے نا, وہ اپنے بچے کو نا کہتا ہے بیٹا تو جاب کر, تو یہ 9 to 5 لگا, تو اس پہ رہے. اور وہ کہتا ہے کہ جو poor dad ایکچولی اس نے بھی یہی کیا ساری عمر, جاب بھی کیا, لیکن by the end of his life وہ بیچارہ مقروض ہے, وہ ڈیٹ میں ہے اور اس کی مشکلوں سے پوری پڑ رہی ہے. although the rich dad, وہ اس کا میکینزم ذرا ڈفرینٹ ہے, جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ بچوں کو کا جاب کرنی ہے کر لے, لیکن فری میں کری, فری میں کر, انٹرنشپ کر, ہنر سیکھ, باہر نکل. اور 2 چیزیں جو بڑے کلیئرلی آئیڈینٹیفائی کرتا تھی, وچ از دا ہال مارک آف دس بک, وچ از کہ ہاؤ مچ ایسٹس ڈو یو ہیو اینڈ ہاؤ مچ لائبلٹیز ڈو یو ہیو. اینڈ ان دونوں کے بیچ میں وہ کہتا ہے یو نیڈ ٹو انکریز یور ایسٹس اینڈ ڈیکریز یور لائبلٹیز. وہ کہتا ہے اگر ایک ہاؤس ہے جس کی آپ مارگیج پے کر رہے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ, دین دیٹ از اے لائبلٹی. وہ آپ کا ایسٹ نہیں. ہم کہا نہیں میرا گھر ہے, میرا گھر ہے, لیکن ساری عمر وہ لائبلٹی, کیونکہ یو پیئنگ اینڈ یو پیئنگ اینڈ یو پیئنگ اینڈ یو پیئنگ ایوری منتھ, اینڈ وہ آپ کے اوپر ایک مصیبت بنا ہوا ہے. تو وہ کہتا ہے ہاؤ ٹو انکریز یور ایسٹس. ایک بڑی انٹرسٹنگ بات وہ کہتا ہے اس بک کے اندر, اس کا بڑا اچھا کوٹ ہے. وہ کہتا ہے ڈونٹ ورک فار منی, میک منی ورک فار یو, سو دیٹ ایون اف یو آر سٹنگ ایٹ ہوم, money is working for you. And that's where he talks about investments and things like that. کہ چھوٹی ایسی جگہ پہ انویسٹ کرو جہاں پہ کوئی بزنس ہے, فار ایگزامپل ریئل اسٹیٹ ہے, کوئی اور ایسی چیز ہے جو کہ آپ کے لیے ارن کر کے واپس لائے گی. ایون ہی مینشنز لائک فار ایگزامپل تھنگز لائک جو یو نو تھنگز لائک یوٹیوب فار ایگزامپل, کہ آپ اگر آپ کا فار ایگزامپل کانٹینٹ ہے یا اور کوئی ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ کو پیسہ مل رہا ہے, یو آر سلیپنگ اینڈ یو آر ارننگ منی.
تو اس طرح کی چیزیں جتنی زیادہ آپ ایسٹس انکریز کرتے جائیں گے, دیٹس ہاؤ یو بیکم رچ ڈیڈ. اینڈ سو لائبلٹیز بہت تھوڑی ہیں, گاڑی ہے, یہ ہے, وہ آپ نے مینیج کیا ہوا ہے, باقی آپ کے ایسٹ بیس گرو کرے. تھوڑا بہت آپ نے کچھ کیا, بزنس آپ کا چلا, آپ نے مزید ایسٹ جو ہے نا ایکوائر کر دیا, مزید ایکوائر کر دیا, رینٹل پراپرٹی ہے وغیرہ وغیرہ. سو اس طرح کے بزنسز میں ڈالنا اور خود بھی بزنس کرنا اس کی طرف یہ لے کے جاتا ہے. تو اٹس اے کائنڈ آف بک یو ول نیور ہیئر اباؤٹ ان اسکول. ٹھیک ہے, دس از لائک لٹرلی اینٹی اسکول آپ کہہ رہے ہیں, مطلب ناٹ ان دیٹ سینس, بٹ جو مائنڈ سیٹ ہے نا وہ بالکل اپوزٹ ہے. اور وہ کہتا ہے کہ یہ والا جو مطلب کانٹینٹ ہے یو ول ناٹ فائنڈ ان اے بزنس اسٹڈیز کلاس. دس از سم تھنگ دیٹ لائف ول ٹیچ یو. اینڈ دس از وائی وہ جو رچ ڈیڈ کی ایگزامپل دیتا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ یہ وہ بندہ جس نے اپنے ایکسپیرینسز سے یہ چیزیں سیکھی ہیں. سو ہائی ریکمینڈ دس بک ان شاء اللہ فار دیٹ. تو گائز اچھا ایک چیز ہم لوگوں نے یہاں پہ یہ بات کی ہے, میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس پہ بھی دیکھیں کہ ہماری جو لائف میں اگر کوئی مشکلیں آتی ہیں یا کوئی پرابلمس آتی ہیں, اس کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے. وائی آر وی ان دس میس آف اے سچویشن جہاں پہ ٹھیک ہے آپ بلیم کر لیں IMF, ورلڈ بینک, یہ وہ, لیکن یار میں کیوں مصیبت میں ہوں, میں یا کوئی اور شخص کیوں مصیبت میں ہے. اینڈ پاکستان ایک ٹھیک ہے پوری دنیا پہ مشکل آئی ہوئی ہے, بٹ وائی اس دیٹ وی ہیو انفلیشن, وی ہیو آل دیز ہارریبل ایونٹس ٹیکنگ پلیس لائک مرڈر اینڈ سو آن, سوئسائڈ, اینڈ دین سیلاب. وائی, اس کا کیا جواب ہوگا؟ آپ ایز اے نیشن بات کریں یا ایک انڈیویجول کے طور پہ؟ انڈیویجول اور ایز اے نیشن دونوں. انڈیویجول کے طور پہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, کہ تمہارے پہ جو بھی ایسی چیزیں آتی ہیں, کلیمٹیز آتی ہیں, تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. تو انڈیویجول لیول پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص اس طرح کی چیز سے گزر رہا ہے, ٹف ٹائم سے گزر رہا ہے, تو اسے اپنے اعمال پر نظر دوڑانی چاہیے. یہ دیکھنی چاہیے کہ میری کمٹمنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیسی ہے, کتنا میں اوبیڈینٹ ہوں, کون سی چیزیں ہیں جو میں جہاں پہ میں شریعت کو پامال کر رہا ہوں, اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اور ایک تو یہ چیز ہوتی ہے, دوسرا یہ کہ یہ بھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جو مصیبتیں آتی ہیں یہ انسان کو جگانے کے لیے آتی ہیں, سو دیٹ وی گیٹ بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اپنے یہ چیزیں درست کریں اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی اجر دیتا ہے. ایک چیز جو آپ نے بڑی اچھی بیان کی وہ یہ کہ what we should encourage is introspection. Like جب بھی کوئی مصیبت آئے نا تو اس سے پہلے کیوں نہ یہ جی حکومت نے فلاں کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, اور جی IMF لٹ گیا, جی سنو یہ ہو گیا, وہ اس ٹھیک ہے انہوں نے کیا ہوگا بھائی, لیکن ہوا تو تمہارے ساتھ ہے نا. تو تم اپنے گربان میں بھی جھانکو کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوا ہے نا, اللہ کے اذن سے ہوا ہے, تو تم نے کیا ایسا کیا تھا کہ یہ ہو گیا. تو اب اپنے بارے میں بھی یعنی ریفلیکٹ کرو کہ ہیو آئی ڈن سم تھنگ رانگ. اور مارٹن لوتھر کنگ یہ کہتا تھا کہ بفور یو پروٹیسٹ اینڈ یو ریلی اینڈ یو گو اگینسٹ سم ون, سب سے پہلے یہ دیکھو ڈیڈ آئی ڈو سم تھنگ رانگ. یعنی آپ دیکھو کہ آدم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا, ولا تقربوا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. آدم علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا, ابلیس نے بہت خوشگوار قسم کے وعدے کیے, اللہ کی قسمیں کھائیں, کچھ نہیں ہوتا یہ وہ, اور آدم علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئے. اب جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ جی اب آپ یہاں سے چلے جائیں, تو آدم علیہ السلام بہت ایزیلی بلیم کر سکتے تھے ابلیس کو کہ ساری غلطی ابلیس کی, اور وہ اس بات میں ٹھیک بھی ہوتے. کیونکہ دیکھو ہمیں ابلیس کے بارے میں آج پتہ ہے جی ابلیس یہ ہے, یہ پورا قرآن ہمارے سامنے. آدم علیہ السلام کا کیا اس وقت تک انٹریکشن تھا ابلیس کے ساتھ؟ اتنا انٹریکشن تھا کہ ابلیس واز ون آف دا موسٹ پائس ورشپرز, سب سے نیک لوگوں میں شمار تھا, فرشتوں کے ساتھ بیٹھتا تھا. ایک غلطی ہوئی اللہ کے سامنے, وہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں مانا, آدم علیہ السلام کے آگے وہ تعظیم کا سجدہ نہیں کیا بس. تو ایز فار ایز ہی نیو, ابلیس کا ٹریک ریکارڈ تو بہت اچھا ہے, وہ تو ہمیں آج پتہ ہے. تو وہ آگے کہہ رہا ہے خدا کی قسم آدم کچھ بھی نہیں ہوگا, صرف تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی, تم خالدین میں سے ہو جاؤ, یو ول لیو فار ایور. سو اٹس ناٹ, یعنی سارے درخت چھوڑو ادھر جاؤ. آدم علیہ السلام نے کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا. بالکل نو بلیم گیم, نو کہ جی ابلیس کو پکڑے اس نے مجھے بہکایا, وہ ہوگا سو ہوگا, اس کی غلطی ہوگی, دیٹ از ٹرو, بٹ کیا تو میں نہیں ہے نا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سو گائز اصل میں بات یہ کہ جب بھی کوئی مصیبت ہمارے پہ آئے نا, جب بھی کوئی مصیبت آئے, the first thing we have to do individually and as a nation is استغفار. یعنی اپنے اندر نا ایک میکینزم ڈال دو, جیسے ہی کوئی مصیبت آئی ہے نا, یعنی لیٹ سپوز کہ یو ار واکنگ دا اسٹریٹ اینڈ somebody just cusses you out. ایک بندہ آپ کو ڈس کر دیتا ہے, ایک بندہ آپ کو گالی نکال دیتا ہے, ٹھیک ہے وہ پاگل آدمی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن یار اپنے بارے میں سوچو کہ مجھے گالی کیوں پڑی آج. گھر جاؤ, 2 رکعت نفل پڑھو, اللہ سے معافی مانگو, یا اللہ آئی ایم سوری, مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو,
یعنی اللہ سے معافی مانگو یا اللہ آپ بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیں 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ جتنا آپ کو توفیق ہو کہ اللہ I'm sorry اگر میری وجہ سے کچھ, کیونکہ یقیناً ہماری لائف میں جو پرابلمز آتی ہیں اس کا ایک رول ہے ہمارے گناہوں کے ساتھ. ذوی سلف کے وہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سلف تو اتنے کنسرن تھے اس بارے میں, اگر ان کو اپنے بچوں میں تھوڑی سی یہ نظر آتی تھی نا چیز کہ ہماری فرما برداری نہیں کر رہے یا بیوی اطاعت نہیں کر رہی تو کہتے کہ کہیں میں نے کوئی غلط تو نہیں کیا, تو وہ نا اپنا دیکھتے تھے کہ میں نے کہاں پہ غلطی کی ہے. سو مچ سو کہ اگر راہ سے چلتے چلتے وہ پھسل جاتے تھے نا, سلپ ہوتے تھے, میں نے کیا غلط کیا آج. تو دس از ہاؤ دے یوز ٹو ریفلیکٹ کہ میں کیا میری زندگی کیسے گزری. ایون میموری لاس پہ بھی اگر کوئی چیز یاد نہیں آ رہی اس طرح سے جس طرح پہلے میں نے یعنی میں نے کچھ غلط کیا تو میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے. آج ہی میں نے بڑے علماء دیکھیں کوئی چیز بھول جاتے ہیں نا, کچھ آیت ایک دم استغفر اللہ, بالکل ایسا ہی ہے. اینڈ ایون دی پروفیٹ وسلم کا کوئی گناہ نہیں, پروفیٹ وسلم گناہ سے پاک ہیں. صحابہ کرام یوزڈ ٹو سے پروفیٹ وسلم would say استغفار 100 times in one sitting, 100 times. اور جس طرح آپ نے کہا نا کہ مشکلات ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی گناہ نہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کو آزماتا بھی ہے, ٹیسٹ بھی کرتا ہے. اینڈ سو مچ سو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, یعنی کہ اسودین بلیک ڈیٹس اینڈ واٹر کے ساتھ گزارا کیا. لیکن مشکلات تھیں, بہت مشکلات تھیں, لیکن جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون چاہیے ہوتا تو کیا کہتے, بلال ارحنا بہا یا بلال اذان دو, ہمیں دلوں کو سکون پہنچاؤ. سو یس ون از کہ ہمارے گناہ بھی ہیں ہوتے ہیں, ہمیں استغفار کرنا چاہیے. نیکسٹ اسٹیپ از یس آپ کو ٹیسٹ آپ ہوں گے. یہ دنیا جس طرح آپ نے اسٹارٹ کیا تھا, دنیا میں کوئی یہ جنت نہیں ہے جہاں پہ وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ, آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا مال کے ساتھ, لاس آف لائف کے ساتھ, ہر چیز کے ساتھ ٹیسٹ کیا جائے گا. بٹ یو ول ہیو ٹو بی پیشنٹ, یو ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف ود اللہ سبحانہ وتعالیٰ, یو ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف ود پریئر, یو ہیو ٹو کنیکٹ یور سیلف ود ذکر آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ایک بات کی تسلی رکھنی چاہیے کہ جو بھی ٹیسٹ ہوگا نا, یہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی برداشت سے زیادہ بوجھ ڈال دیں, آپ اتنا ہی دیں گے کہ جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں. سو سیئنگ دس کہ میں تو میری بس ہو گئی ہے, میں اسے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا, دس از رانگ. بلیو ان لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی سول پہ زیادہ اس کے اسکوپ سے بوجھ نہیں ڈالتا. کیونکہ ہمیں وہ ظاہر بات ہے جتنا ہمیں اپنے بڑوں کے بارے میں, صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں پتہ ہوگا, آن ٹاپ آف دیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پتہ ہوگا کہ کتنے ان کو پرابلمز آئی تھی. سو مچ سو کہ ان کے جتنی بھی اولاد ہے ان کی حیات میں ہی سوائے حضرت فاطمہ کے سب چلے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو جو ہے دفن کیا. آئی مین یہ کوئی چھوٹی بات ہے, ویری بگ تھنگ. تو وہی بات آتی ہے کہ ہم ان کو اپنا رول ماڈل واقعی سمجھیں, اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. پازیٹیو چیز یہ بھی ہے, دیکھیں مشکلیں آتی ہیں, ہم نے ابھی بات کی اس کے بارے میں. سو کوئی بندہ بھی جو مشکل سے مصیبتوں سے گزر ہے وہ یہ بات جان لے کہ استغفار جو ہے نا یہ ہمارا گو ٹو پلیس ہے فار اینی کائنڈ آف ڈیفیکلٹی دیٹ وی فیسنگ. کوئی مشکل آئے, کوئی مصیبت آئے, فوراً استغفار کی طرف جاؤ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی کہتے ہیں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, یعنی گناہوں کو چھوڑ دے گا, پرہیزگاری کرے گا, گناہوں کی طرف نہیں جائے گا, توبہ کر لے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو میں ہر مشکل سے نکالوں گا اور اس کو رزق دوں گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ کا وعدہ سچ ہے. مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹر جو سن رہے ہیں, جو دیکھ رہے ہیں, پلیز جو بھی آپ کی لائف میں خدا کی قسم اس پہ آئی کین واؤچ آن اٹ ود ایوری تھنگ آئی ہیو کہ اللہ تعالیٰ کی بات سچ ہے. جب بھی کوئی مشکل آئے آپ استغفار کریں اور سچے دل سے کریں, اور یہ سوچیں یار کہ میں نے صرف استغفر اللہ کی تسبیح نہیں پھیرنی ہے, استغفر اللہ پڑھ نہیں, میں نے واقعتاً وہ جو گناہ کر رہا ہوں نا وہ چھوڑنے ہیں, ان کو میں نے کو چھوڑنے. اللہ تعالیٰ ول چینج یور سچویشن, اللہ ول چینج یور حالات, اللہ تعالیٰ ول میک اٹ بیٹر فار یو. یہی تو ٹیسٹ ہے. یعنی لوگ سوال پوچھتے تھے نا کہ جی عذاب اور آزمائش میں کیا فرق ہے. سیدنا علی کا قول ہے اسی اوپر کہ عذاب وہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی مشکل یا مصیبت آئی ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے. بالکل. اور آزمائش یہ کہ آپ کے اوپر مشکل آئی, آپ اللہ سے قریب ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے وہ ایک زبردست جو اجر کا باعث بنا دیا, اور مشکل سے تو ویسے ہی نکالنا تعالیٰ نے. تو دیر از اے لاٹ آف پازیٹیوٹی ان آور ریلیجن, دیر از اے لاٹ آف پازیٹیو تھاٹ. تو مومن جو ہے نا وہ پریشان نہیں ہوتا, مومن خوش رہتا ہے, یا تو وہ صبر کرتا ہے یا شکر کرتا ہے, دونوں کیسز اس کے لیے بہت اچھے ہیں. And who can know you more than Allah subhanahu wa ta'ala? You know, when you're seeking forgiveness, the first thing Allah subhanahu wa ta'ala is talking about is the rizq. The very thing that you're thinking about, your economy, اللہ تعالیٰ اسی کا وعدہ کر رہا ہے کہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. تو گائز ایک دفعہ پھر مجھے کہیں سے بائک کی آواز آ رہی ہے, آگے بائک.
اور یہ ہمارا آج کا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے جی ہاؤ مولوی آر یو. مولوی میٹر ہمارا اس وقت آن ہے, اور آج کا جو سیگمنٹ ہے آپ کہیں گے بھائی ہم تو اب 3 مولوی بیٹھے ہیں, اب تینوں کو پہلے ہم کور کر چکے ہیں دوسرے شوز میں, آپ کیا کریں. تو انشاءاللہ آج میں ایک ریپڈ فائر راؤنڈ ہوگا اور آپ کا ایکچولی مقابلہ ہوگا کہ آپ میں سے زیادہ مولوی کون ہے. تو اس میں ہم پھر دیکھیں گے اینڈ میں ہمارے جو ججز ہیں میرے ماشاءاللہ میڈیا ٹیم ہے وہ فیصلہ کریں گے, اور مولوی میٹر انشاءاللہ بتائے گا اوپر نیچے یہ ہوتا رہے گا ہر بندے کے سوال کے جواب کے ساتھ. تو آر یو گائز ریڈی؟ لیٹس ڈو دس. سب سے پہلے ہم اپنے رائٹ سائڈ سے شروع کریں گے چیما جی کے ساتھ. چیما جی ٹی اور کافی؟ ٹی. بہت اچھا جواب دیا آپ نے, خوبصورتی کے ساتھ اس کو پلے کیا. علی ای ان کا مارکس کم ہوئے, مارکس نہیں ٹی کہہ رہے ہیں تو ٹی انشاءاللہ ہمارا اگر شہد کے ساتھ ہے تو پھر مارکس اوپر جائیں. فراپچینو اگر آپ بیچ میں ڈال دیتے تو اچھا موکا فراپچینو. اچھا تو دوسرا سوال علی آپ کے لیے, موسٹ یوزلیس ٹیلنٹ دیٹ یو ہیو. آپ کا کوئی آپ کا ہے ٹیلنٹ ہے لیکن وہ ایسا ٹیلنٹ ہے جو کسی کام کا نہیں ہے, استعمال نہیں ہو رہا ہے. اوکے لیٹس سی دیٹ. اچھا کوئی بنا آرٹ تو نہیں ہے کہیں؟ یہ میں آپ کو آرٹ دکھانے لگا, آپ ریڈی ہو جائیں. اوہ مائی گاڈ ہیئر وی گو. دس از دی ٹیلنٹ. اوہ اچھا نہیں وہ رہ گیا. یہ میں ریکارڈنگ میں وہ ڈالنا ہے آپ نے جو میں کر سکوں گا, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ تھوڑی سی سلپری لگ رہی ہے مجھے. یا کوئی اور چیز نہیں ہے؟ کریں. اوکے فینٹاسٹک جی, ماشاءاللہ یہ بڑا امیزنگ چل رہا ہے. شاید کبھی کسی زندگی میں کام آ جائے کہ بارش ہو رہی ہو, بندہ اپنے سر کے اوپر چھتری کی طرح اس کو استعمال کرے. ویسے بچوں کو امیوز کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. اوکے ویری گڈ ماشاءاللہ. آج ہم نے آپ کے بارے میں کچھ نیا پہلو سیکھا اور یو آر ناؤ نون. رونالڈینو کو دیکھے تھے نا, وہ ذرا فٹ بال کو ایسے گھماتا تھا. ابو سعد, آر یو اے نائٹ آؤل اور اے مارننگ برڈ؟ مارننگ برڈ. ویری گڈ, بہت خوبصورت جواب دیا آپ نے ماشاءاللہ, پسند آیا مجھے آپ کا یہ انداز پسند آیا. چیما جی فیوریٹ آیا جی الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ اکبر. سورہ مریم کی آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے محبتیں بھر دیتا ہے. محبتیں بھرنا, اللہ بھی محبت کرتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی محبت کرتے ہیں, اور فرشتے نیچے دنیا میں آسمان سے نیچے نزول ہوتے ہیں, اور اچھے لوگ چرند پرند سب اس کے لیے اس سے محبت کرتے ہیں, اور پھر لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالتے ہیں. تو لائف کا بڑا ایک چھوٹا سا یہ پرنسپل ہے. اگر آپ اللہ والے چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے پیار کریں تو پھر آپ اچھے لوگ آپ سے پیار کریں, نیک لوگ آپ سے پیار کریں. صحیح بات ہے. سبحان اللہ, ویری بیوٹیفل جی, ماشاءاللہ بڑے نمبر ملے آپ کو اس پہ. علی ای, واٹ وڈ یو ڈو ود $1 million؟ اگر یہ شو کے لیے کہنا تو شو کے لیے نہیں کہنا, شو کے لیے آپ چیریٹی میں دے نہیں, ساری چیریٹی میں آپ بتائیں. اچھا چیریٹی کا آپشن تھوڑا سا مائنس کر دیتے ہیں. چیریٹی چلیں وہ پتہ ہی ہے, وہ تو کرنا ہی ہے, چیریٹی دیتے ہیں, اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, وہ تو میں آبویسلی آپ سے زیوم کر رہا ہوں. ویسے میں کہہ رہا ہوں اگر $1 million ہر بندہ اپنے لائف اسٹائل کو امپروو کرتا ہے, شاید تھوڑا سا لائف اسٹائل کو آپ ایڈونچر بائک بیچ کے ہارلی ڈیوڈسن لے لیں گے, میں یہ سمجھ رہا ہوں. نہیں بالکل بھی نہیں. اچھا ہارلی ڈیوڈسن کا ایڈونچر بائک لے لوں تاکہ آپ بھی خوش ہو جائیں. پین ایم, ٹھیک ہے, پین امیرکا, ٹھیک ہے. اچھا بردر Abu Saad, one place you want to travel to but you haven't been yet. کوئی ایسی جگہ جہاں آپ جانا چاہتے ہیں جہاں پہ ابھی آپ گئے نہیں ہیں, جنت کے علاوہ. جنت کے علاوہ یہ اس طرح کی باتیں نہیں, یعنی ہیرو بننے کی ضرورت نہیں ہے, آرام سے ذرا چیزوں کے بتائیں. نہیں literally didn't think about it. ٹھیک ہے بارے میں سوچیں یار, مطلب کیا ہو سکتا ہے, I don't know. کھڈا مارکیٹ, سلطان کا کھو, گوال منڈی. سبحان اللہ. سیریسلی بہت ساری جگہیں ہیں. چلیں کوئی ایک جگہ کو سوچ کے بتائیں. سوئٹزرلینڈ. یار آپ ایسے کریں, آپ میں پیسے دیتا ہوں, آپ ایسے کریں یہاں سے جو ہے نا اوپر سے چلے جائیں, سوئٹزرلینڈ کے پیسے باقی مجھے دے دینا, ٹھیک ہے. تو ایز مسلمین ہم لوگ نا, ہم کیونکہ وی کانٹ گو ٹو الاقصی, کیونکہ ہم پاکستانی ہم نہیں جا سکتے ہیں, تو اور تیسری موسٹ سیکریٹ پلیس ہے, ایک ہی دفعہ جائیں گے انشاءاللہ مکہ مدینہ, انشاءاللہ کانکر کرنے جائیں گے, تو وہ دیٹ از نہیں ڈیفینیٹلی. میں نے کہا کہ اس پچھلی بار بھی میں نے مکہ کہا تھا, ابھی زیادہ مولوی بن رہا ہے یہ نا 100 سے بھی بڑھ چلا. ابھی میں نے کہا جنت کا نہ کہہ دیں. اچھا چیما جی, یور چائلڈہڈ کیریئر گول, لیٹ می ریپیٹ مائی سیلف, یور چائلڈہڈ کیریئر گول. فٹ بالر, wanted to play for Manchester United. اسٹرائکر اور مڈ فیلڈر؟ پلے میکر. ہاں پلے میکر ہوتا ہے جو اسٹرائکر اور مڈ فیلڈر کے درمیان میں ہوتا ہے, جو مڈ فیلڈرز کو بھی چلاتا ہے, جو اسٹرائکر کو بھی چلاتا ہے. بالکل چینج. اور مین یونائیٹڈ کے لیے اچھا ٹھیک ہے. علی ای, واٹ اریٹیٹس یو دا موسٹ؟ Stress irritates you? Yes. Like stress about what? Stress is an irritant.
ہاں تو کس قسم کا اسٹریس اریٹیٹ کرتا ہے آپ کو؟ شور کا. شور کا. اچھا ٹھیک ہے. سو آئی ٹرائی ناٹ ٹو بی ویری لاؤڈ. اچھا نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس ابو سعد. یہ بتائیے گا فیوریٹ پروفٹ آفٹر دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی آپ کو دیکھیں نا, میں تھوڑا سا ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے, مجھے پتا تھا کہ آپ ادھر جا سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام, کوئی خاص وجہ اس کی؟ اچھا بہت سارے واقعات ہیں الحمدللہ, یعنی ان کو امام الانبیاء بھی کہا گیا ہے کہ یعنی تو ابراہیم علیہ السلام سیکریفائسز بھی بہت, فادرلی فگر بہت بڑے بڑے سیکریفائز, بالکل بہت سیکریفائس آگ میں حضرت اسماعیل والا ہے نا. اور یہ ہے کہ بالکل کہتے ہیں نا ماتھے پہ وہ ایک بل بھی نہیں آیا, لیکن جو ہے سارے وہ جب جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, سبحان اللہ, کہ جو میں نے ٹیسٹ لیے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اچھے طریقے سے ان میں جو ہے ان کو کر گزرے ہیں ان ٹیسٹ کو. اسی لیے اللہ کے خلیل تھے کہ ہر ٹیسٹ پہ پاس ہوئے. سارے انبیاء کے بارے میں جب سوچتے ہیں اور یہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں سوچتے ہیں تو بڑا ایک امیج کریٹ ہوتا ہے, یو نو وہ چیز ہوتی ہے. لیکن پھر اس کے بعد جب آپ سوچتے ہیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو از دا لیڈر آف آل دی انبیاء, پھر ان کا کیا لیول ہے, تو بندے کی لمٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں جاتا ہے, یو نو. زبردست. چیما جی آپ سے بہت ہی کریٹیکل سوال ہے. جی صاحب, آپ کی زندگی, جی صاحب, آپ کا جیتنا اس سوال پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ایپل اور اینڈرائڈ. صاحب آفٹر اسپینڈنگ 3 weeks ود یو ان حج, اور آپ کو میں نے لائیو کور کر کے سنیمیٹک ویو میں, ناؤ آئی ایم این آئی فون فین. سلام تم پر, سلام تم پر. ایک بندہ کنورٹ ہو گیا, 1 down 2 میں کنورٹ ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ, دل خوش کیا آپ نے. علی ای, ون تھنگ یو لوڈ اباؤٹ یور اسکول, ون تھنگ یو لوڈ اباؤٹ یور اسکول. اسکول ڈیز میں جو ہوتا ہے نا بندے کا ایک ڈفرینٹ کیفیت ہوتی ہے, تو اس زمانے میں کیا آپ کو مزے کی چیز لگتی تھی؟ آئی یوز ٹو رائڈ ٹو اسکول آن مائی بائسیکل ود مائی کزن. آئی تھنک دیٹ واز دا تھنگ آئی انجوائڈ دا موسٹ. وہ جانا لٹرلی ویلی کرتے, we used to wheelie a lot. دعا ویل چکسو. سو ہم بچوں کو کہیں گے کہ kids don't try this at home, ٹھیک ہے. ابو سعد آپ سے آج آخری سوال ہے, اس کے بعد ہم مولوی میٹر پہ جا رہے ہیں. ون تھنگ یو hated about college. It was boys only. بکس لے کے جانا پڑتا. ٹائم ویسٹ, ٹائم ویسٹ, کیونکہ جو پڑھتے تھے نہیں لٹرلی کالج ایسا دکھاؤ, شو میں میں نے یہ کتابیں کیوں دکھا رہے ہو یار. شو میں ایک طرح سے صحیح بھی ہے, کیونکہ آئی کین انڈرسٹینڈ, کیونکہ ہم لوگوں کا سسٹم اس طرح ڈیزائنڈ ہے کہ دے میک یو اسٹڈی تھنگس یو ڈونٹ ریئلی نیڈ. اینڈ وہی بات ہے کہ جب آپ فیلڈ میں آتے ہو آپ کہتے ہو یار یہ میں نے یہ سبجیکٹ کیوں پڑھا تھا, آئی ڈونٹ ایون انڈرسٹینڈ. پہلے ساری دنیا دیکھ لی تھی انہوں نے. تو الحمدللہ. تو جی مولوی میٹر پہ اس وقت ہم اپنا انالیسس کر رہے ہیں, اور ہماری ٹیم کی اعلیٰ رائے ہم لیں گے انشاءاللہ. تو گائز آج کا ہمارا جو مولوی میٹر ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ اس وقت محسن چیما جو ہے وہ ریکارڈ لے گئے. انہوں نے جو آیت کوٹ کی تھی اس آیت نے جو ہے نا سب کی بیجا بیجا کرا دی. محسن چیما بھائی اللہ کو جزاک خیر دے. اور دوسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے آئی فون کو سپورٹ کیا ہے, تو ایسے بندے کو میں کیسے کہہ دوں کہ وہ بازی نہیں جیت گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا. گائز فائنلی اب چیز کو ریپ اپ کرتے ہوئے میں چاہ رہا تھا کہ ہم لوگ بس یہ دیکھ لیں کہ اب ہمارے جو لوگ ہیں جو اس قسم کی مصیبت سے گزر رہے ہیں, جو لوگ بھی اسٹریسفل انوائرمنٹ میں, ان کو کیا ورڈز آف انکریجمنٹ دیے جا سکتے ہیں کہ ہم لوگ ایک تو چلیں یوتھ کلب تو بہت سارا کام کر رہا ہے انشاءاللہ, جو ہمارے لوگ اس وقت سیلاب زدگان ہیں ان کے لیے, جو لوگ اس وقت فائنینشیل کرنچ میں سے گزر رہے ہیں, what advice can we give to these people کہ they stay motivated, they don't lose hope, they don't become اللہ معاف کرے suicidal, یا اپنے فیملی کو نہ ہرٹ کریں کسی بھی اعتبار سے, جہاں پہ ان کو یہ لگے کہ یار ہمارے اوپر اتنی بھوک اور افلاس کا عالم ہے کہ we take out all of that anger and put it up upon our family members. تو کوئی ان کے لیے ایڈوائس اگر آپ دینا چاہیں تو انشاءاللہ. بس میں تو یہی کہوں گا ویری شارٹ اینڈ کرسپ کہ بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کا جو ہے ذمہ لیا ہوا ہے, آپ اپنے ضرور اسکلز پہ ریلائی کریں, باہر نکلیں, محنت کریں, اللہ کے ساتھ دعا کریں, استغفار کریں, اللہ سے اچھی امید رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا کبھی بھی نہیں مارے گا. اللہ اکبر, سو ٹرو سو ٹرو. چیما جی یعنی فائنینشیل ایڈوائس جو آیت آپ نے ماشاءاللہ کوٹ کی تھی سورۃ طلاق کی, وَمَن یتق اللَّهَ یجعل لَهُ مخرجا والی, کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکلات سے نکال دے گا. جس طرح اللہ نے بار بار قرآن میں اقیم الصلاۃ, نماز کا ذکر کیا, جو تقوی کا بھی ذکر بہت دفعہ ہوا ہے, اور جس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی قرآن میں کوئی چیز کہہ دیں تو وہ بھی اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. لیکن تقوی بار بار آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ وی ہیو ٹو گو فار دس گول. اور اس سے ملے گا کیا, اس سے آپ کو تمام مشکلات سے آپ نکل جائیں گے. جو بھی مشکلات ہوں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے آپ کو
ایک اسکیپ نکال دیں گے. وہ مشکلات, مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, خوشی نہیں ہے, اولاد نہیں ہے, سب کا وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو اسکیپ دیں گے, اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. بے شک. اور اس کے بعد وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بعد آپ کو رزق دیں گے, اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہے. سو اینڈ گول شوڈ بی کہ آپ یو شوڈ ٹرن بیک ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ, لیو آل دا گناز, آل دا بیڈ تھنگز, اینڈ لائف میں اپنے آپ کو سیدھے راستے پہ لے کر آؤ. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نصرت, اللہ کی ہیلپ ضرور اس بندے کے لیے ضرور آئے گی. دیٹس دی پرومس. ضیاء بھائی, ہمارے سلف جو ہے نا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ انسان کی جب ڈیزائرز زیادہ ہو جاتی ہیں نا تو خواہشات اس حساب سے پھر دنیا کے بارے میں ہی لگا رہتا ہے بندہ. تو اپنے ڈیزائرز کو ہم کم رکھیں, اور وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم اپنا کنیکشن اسٹرانگ رکھیں. کچھ ڈیزائر جنت کے لیے بھی چھوڑ دینا. ہاں بالکل, سارا کچھ ادھر تو نہیں لینا. بالکل. اور یہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے یاد آ رہی ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ اوتھینٹک از دیٹ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ صبح کرتا ہے اور اس کے سر پہ مثال کے طور پہ چھت ہوتی ہے, اور وہ صحت مند ہوتا ہے, اور اس کے پاس ایک آدھ دن کا کھانا ہوتا ہے, اٹ از ایز ایف کہ اس کو دنیا کی ساری خیر دے دی گئی ہے. اور وہی جیسے علی بھائی نے بھی بتایا نا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بھی جو ہے نریشنز آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا. تو یہ تو آپ دیکھیں نا, یعنی مخلوقات میں سب سے بڑھ کر جو ہے ہستی ہمارے لیے, تو ہم ان کو ہی فالو کریں. جتنی اپنے ڈیزائرز کم رکھیں گے, اور جتنا ہمارا گول, ہمارا ٹارگٹ جنت ہوگا نا, تو اتنا ہی یہ دنیا کی جو ویلیو ہے اس کے بارے میں سوچنا ہمارا کم ہوتا جائے گا. تو ہم تھوڑا سے تھوڑا بھی ہونا ہمیں وہ سفائز کر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سمجھنے کی توفیق عطا. الحمدللہ. مجھے اسی سے ایک صحابی کا قول یاد آیا کہ جہاں پہ جب صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے, تو سیدنا علی کے پاس ایک صحابی ہے, انہوں نے کہا کہ سیدنا علی ہم تو بیچارے لٹ گئے, برباد ہو گئے, ہمارا تو سارا مال جو ہے وہ مکہ میں رہ گیا, اب ہم یہاں پہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو سیدنا علی نے پوچھا کہ تمہارے پاس چھت ہے جس کے نیچے تم رہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ہے. تو انہوں نے کہا کیا تمہاری شادی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کھانا ملتا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی کھانا بھی مل رہا ہے. تو انہوں نے کہا تم تو بڑے امیر آدمی ہو یار, کیا بات کر رہے ہو, تم تو بہت امیر ہو. انہوں نے کہا ہاں میرے پاس ایک خادم بھی ہے گھر میں خدمت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا پھر تو تم بادشاہ ہو, یعنی تمہارے پاس ایک بندہ ہے وہ تمہیں سرو کرتا ہے, یار تم تو بادشاہ آدمی ہو, کیا بات کرو کہ ہمارے پاس غربت ہے. تو اٹس جسٹ اے اسٹیٹ آف مائنڈ. تو انشاءاللہ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا ود دا لاسٹ سیگمنٹ جو ہمارا ہے کوٹ آف دا ویک. سو گائز, کوٹ آف دا ویک سیگمنٹ میں آج ہم بہت ہی پیارا ایک کوٹ ہے, آئی تھنک دس ول سم اپ آور انٹائر کنورسیشن ویری نائسلی. اٹس این انونیمس کوٹ بٹ آئی لو اٹ. اٹ سیز اف یو وانٹ ٹو فیل رچ, just count the things you have that money cannot buy. If you want to feel rich, just count the things you have that money can't buy. یعنی کتنی ایسی چیزیں ہمارے پاس, ہماری فیملی, ہمارے بچے, ہمارے ماں باپ, ہماری صحت, ہمارے پاس وہ چیزیں, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, وہ اتنی ساری چیزیں ہیں which we have, which we did not pay for, and yet here we are. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے کنٹینٹمنٹ کے ساتھ, شکر کے ساتھ لائف گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. فائنلی میں آخر میں کچھ پلگ انس کر دیتا ہوں ہمارے آڈینس کے لیے جو لوگ ہمیں مختلف جگہوں کے اوپر فالو کرنا چاہتے ہیں. ایک تو ہمارے جو محسن بھائی انہوں نے بتایا کہ انشاءاللہ ہم لوگ فلڈ ریلیف کے لیے کچھ کام کریں گے انشاءاللہ, مختلف جگہوں پہ کلیکشن سینٹرز بنائیں گے, اس کے لیے ہمارے فیس بک پیجز پہ اور سوشل میڈیا پہ انشاءاللہ وی ول ایڈورٹائز اٹ. سو انشاءاللہ اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ, تاکہ آپ لوگ اس کے ساتھ ہیلپ کر سکیں. اس کے علاوہ یہ کہ یہ میگزین جو ہے ہمیشہ کی طرح میں اس کو پلگ ان ضرور کرتا ہوں. ہمارا جو وائی سی میگزین ہے اٹ از آؤٹ, اٹس اویلیبل رائٹ ناؤ. ابھی تک میرا خیال ہے 25% ڈسکاؤنٹ پہ شاید چل رہا ہے ایز فار ایز آئی نو, اگر نہیں تو پھر آئی ایم سوری اباؤٹ دیٹ, لیکن فی الحال یہ ڈسکاؤنٹ پہ چل رہا ہے ایز فار ایز آئی نو. تو انشاءاللہ اس کو آپ آرڈر کر سکتے ہیں فرام دی وائی سی شاپ آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ, یا اس کا جو bit.ly والا اکاؤنٹ ہے وہاں پہ آپ جا کے جو اس کا ویب پیج ہے وہاں سے جا کے اس کو آپ آرڈر کر سکتے ہیں. آل اسٹاکس آر اویلیبل. اٹس اے گریٹ میگزین اسپیشلی فار دا یوتھ, ٹاکنگ اباؤٹ آل یوتھ ریلیٹڈ ایشوز. ہم نے کوشش کی کہ اس پہ ہم کور کریں انشاءاللہ. یہ پیار, محبت, عشق, عاشقی میں جو ہے نا وہ جو ہمیں جھٹکے لگتے ہیں اور مختلف قسم کے جو ازمز آ رہے ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہوئی ہے. ایک اور بہت اچھی خبر آپ لوگوں کے لیے کہ ہم لوگوں نے ابھی ریسنٹلی ایڈورٹائز کیا ہے کہ ہمارا ایک فیملی ریٹریٹ آ رہا ہے. وی ٹیکنگ اے بنچ آف فیملیز فرام اسلام آباد آل دا وے ٹو نتھیا گلی. وہاں پہ ہمارا 3 days کا ایک ریٹریٹ ہے, 2 nights کا اسٹے ہے وہاں پہ, بہت ہی اچھے امیزنگ ہوٹل کے اندر. تو اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری یونیک ایکسپیرینس. وی ہیو نیور ڈن دس بفور. ہم لوگوں نے یوتھ کے ساتھ ہم نے کیے ہیں اس طرح کے بہت سارے کیمپس کر چکے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو یہاں سے لے کے گئے اور کسی جگہ پہ جا کے اسٹے کروایا 3 nights کا. ریسنٹلی ریسٹ کے نام سے ریکریشنل اینڈ اسپریچل ٹرپ ہم نے کیا. اٹ واز بیوٹیفل, لاٹس آف فن. آپ لوگوں نے شاید اس کے ویڈیوز بھی
ہمارے سوشل میڈیا پہ دیکھے ہوں گے, بٹ دس از ناؤ ایکسکلوسیولی فار فیملیز, کہ فیملیز کو ہم لے کے جائیں اور ایک اچھی جگہ پہ دیں, کیونکہ ریسٹ میں ذرا بوٹ کیمپ اسٹائل ہوتا ہے, یہ باقاعدہ ہوٹل میں اسٹے ہے, اور ٹاپک بھی جو ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اباؤٹ فیملیز, ہاؤ ٹو میک فیملیز work together so that they can go into Jannah together as a family. یعنی دنیا میں ہم ایسے کام کیسے کریں, اس میں ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ ہے, اس میں پیرنٹنگ ہے, اس میں ہمارے پرابلمس ہیں, ان لاز, یہ وہ سارا کچھ, ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ, ہاؤ ٹو ڈیل ود اسٹریس, all of this stuff inshallah, how to deal with education of our children, یہ ساری باتیں اس میں ہوں گی. اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, highly recommended, تو اس کو بھی آپ ضرور چیک آؤٹ کریں. فیملیز فرام آل اوور پاکستان فیملیز آل اوور پاکستان, اسلام آباد تک اب آپ پہنچ جائیں, آگے ہم ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں, بالکل دے رہے ہیں, اسلام آباد سے آگے لیکن بہتر ہے کہ آپ اپنی بھی, کیونکہ تھوڑی فیملی پرائیویسی بھی ہوتی ہے اگر آپ اپنا کرنا چاہیں تو آپ, لیکن ہم یہاں سے ٹرانسپورٹ دے رہے ہیں. دوسری بات ابھی مجھے تھوڑے سے کچھ میسیج آئے تھے کہ تھوڑا سا مہنگا ہے, ایکچولی 25,000 پر ہیڈ ہم اگر کاسٹنگ کریں تو فار 25,000 per head ہے for 2 night stay, for 2 nights, yes, in a very nice hotel, yeah, and 3 meals included in a day, breakfast, lunch, dinner, and all 2 good teas meals included, yes, as well, ٹھیک ہے, yes, plus the course itself, yes, and plus the bonfire and the recreational چیز, activities and سارا کچھ ملا کے per person, میں I mean personally speaking I think it's a steal, it's very, I mean it's a no brainer. مطلب میں اگر یوتھ کلب کے ساتھ نہ بھی ہوتا تو I would be very very tempted by this offer. سو ڈیفینیٹلی گائز چیک اٹ آؤٹ. اس کے علاوہ انشاءاللہ پشاور میں ہم لوگوں نے اپنی کلاس جو ہے وہ لانچ کی ہے, انشاءاللہ وہ بھی مہینے میں 2 دفعہ ہو کرے گی, تو جو لوگ پشاور سے جن کا تعلق ہے خاص طور پہ وہ اس کو ضرور چیک آؤٹ کیجیے گا, ہم لوگ اس کو بھی سوشل میڈیا پہ ڈال دیں گے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, وی آر اباؤٹ ٹو لانچ انشاءاللہ مائی اون پبلک اسپیکنگ کورس. یہ ایکسکلوسیو ایک سمجھ لیں کہ کارپوریٹ اسٹائل کا کورس ہے جو میں لوگوں کو سکھاتا ہوں, ہاؤ ٹو بی این ایلیکوینٹ اسپیکر, ہاؤ ٹو گیو ٹاکس اینڈ لیکچرز اینڈ نیگوسیشنز, اینڈ ہاؤ ٹو بیسکلی ایکسپریس یور پوائنٹ ٹو دی ادر پرسن موسٹ افیکٹولی, کیسے آپ اپنی بات اچھے انداز میں لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ ایک ایکسیپشنلی وائٹل اسکل ہے, بہت وائٹل. ایز اے میٹر آف فیکٹ دس از دی نمبر 1 موسٹ ساٹ آفٹر اسکل ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ, نو ایگزیجریشن. کمیونیکیشن اگر آپ کو آتی ہے, یعنی جتنے بھی سوشل سائنٹسٹ اور جو لوگ بھی یعنی آپ کو کریئر ایڈوائز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کمیونیکیشن اسکل از نمبر 1. اگر آپ کا بچہ یا آپ خود کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہیں, اپنی بات کو دوسروں تک پہنچانے کا فن جانتے ہیں, دین یو ول بی سکسیزفل نو میٹر ویئر یو آر. جو بھی پروفیشن ہو, جو بھی ہو, آپ کو اپنی بات کرنی آتی ہے, بیکاز وی آر سوشل اینیملز, ہم بغیر کمیونیکیشن کے رہ نہیں سکتے. آپ کو کمیونیکیشن کا فن آنا چاہیے. انشاءاللہ اٹس جسٹ اے 3 day ہماری ورک شاپ ہے, فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے. فی الحال ہم اسلام آباد اور لاہور میں کریں گے, لیکن انشاءاللہ ہمارا جب ونڈز آف چینج ٹور آئے گا اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو باقی شہروں میں بھی لے کے جائیں گے. ہائیلی ریکمینڈیڈ. آئی وڈ یعنی میں اس کے بارے میں کیا کہوں, میں خود ہی کرا رہا ہوں. لمیٹڈ نمبر آف سیٹس, اینڈ سیٹس ہمارے پاس یہی ہیں, ہر شہر میں میرے خیال ہے 20 22 25 بندوں سے اوپر نہیں ہے. سو کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ بہت بڑی کلاس روم ہو. آئی وانٹ ٹو ورک آن جسٹ سلیکٹ فیو پیپل, ٹرین دیم, گیو دیم دا چانس ٹو پریکٹس انشاءاللہ. سو میری طرف سے میں اس کو ریکمینڈ کروں گا گائز, کیونکہ ویسے ہمارے ایونٹس میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا ہنڈریڈز آف پیپل کام, تھاؤزنڈز آف پیپل کام, بہت بڑے بڑے ہالز ہم لوگ الحمدللہ بک کرا لیتے ہیں. لیکن یہ جو کورس ہے پبلک اسپیکنگ کا, اس میں ڈیلیبریٹلی وی کین ناٹ اکاموڈیٹ مور پیپل, سو اٹ وونٹ بی, دا کلاس وونٹ بی مور دین 25 پیپل. اس سے اوپر ہم کر ہی نہیں سکتے. تو اس میں سیٹس بہت لمیٹڈ ہیں. پلیز پہلے آئیں, پہلے پائیں. جیسے ہی وہ پوسٹر ایڈورٹائز ہوگا, بعد میں نہ کہیں گے نہیں آپ نے ان نہیں کیا. میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں, اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ویری ایکسیپشنلی بینیفیشیل فار یو. اینڈ آئی ایم ناٹ سیئنگ دس بیکاز آئی ایم ڈوئنگ دس کورس, آئی ایم سیئنگ دس بیکاز یہ ایسی اسکل ہے جو آپ کو 100% فائدہ دے گی جس بھی واک آف لائف میں آپ ہیں, guaranteed inshallah. So guys, thank you so much for tuning in, as you guys always do. میرے گیسٹ کا, میرے پینلسٹ کا بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بہت اچھا کنٹریبیوٹ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے اوپر اور لوگوں کے اوپر رحم فرمائے, ہمارے ملک کے حالات بہتر فرمائے, ملک کو اپنی حفاظت میں رکھے, اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہمیں ہر قسم کے تھریٹ سے محفوظ رکھے. ہر قسم کے جو سود کے جو جتنے بھی شکنجے ہیں اور جتنے بھی ہمارے اوپر یہ قرضے چڑھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دور کرے. دا سچویشن از پریٹی بیڈ اف یو لک ایٹ اٹ, بٹ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ پوری اللہ تعالیٰ پر یقین بھی ہے, اللہ تعالیٰ سے اچھی امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات بہتر کرے. سو انشاءاللہ گائز آپ سے نیکسٹ ویک کا ملاقات ہوگی, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.